بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج میں عام تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع پر، ایک اہم ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور میرا آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ اس کا نام ہوگا منہج سلف یا سلفی منہج۔ یہ بات بہت سی بار ہم سنتے ہیں، منہج سلف یا سلفی منہج یا سلفیت کے تعلق سے بہت سی بار بات سامنے آتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بار بار یہ لفظ سامنے آنے کے بعد بھی ہم بہت سی بار اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور اکثریت کا عالم تو یہ امت مسلمہ میں کہ سلفی منہج بولتے کس کو یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی منہج، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا، کسے منہج کسے کہتے ہیں، سلفی منہج کیا ہے، منہج طریقہ کہ ہم کس کے طریقے پر چلے، اس کی کبھی ہم نے اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اب ایک بنیادی سوال آ سکتا ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو پھر کس کے طریقے پہ چلنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، سارے مسلمان حدیث کو مانتے ہیں، پھر آپ کون سے طریقے کی بات کریں، کس طریقے پہ چلنے کی بات کریں؟ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس طریقے کی ہے کہ مسلمان تو سارے ہیں، ساری مسلمانوں کی جماعت اور سارے مسلمانوں کے فرقے اپنے آپ کو قرآن حدیث کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ کوئی جماعت ایسی کیا مسلمانوں کی، یا کوئی ایسا فرقہ باطل جو گمراہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کر ہم لیتے ہیں؟ ساروں کے پاس دلیل ہے قرآن سے، ساروں کے پاس دلیل ہے حدیث سے۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ جب قرآن حدیث ہمارا ایک ہے اور سارے ہی لوگ قرآن حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، تو پھر اتنے اختلافات اور اتنے فرقے کیوں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، ہے نا؟ ایک آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر انسان ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ ایک نبی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، نبی جو ہے انسان تھے ہی نہیں، وہ انسان سے بڑھ کر کچھ تھے۔ تیسرا کہہ رہا ہے نبی انسان سے بڑھ کر نہیں، وہ تو نور تھے۔ چوتھا کہہ رہا ہے نور تھے بلکہ وہ تو نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصے میں سے ایک حصہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی قرآن سے بات کر رہا ہے، حدیث کا پیش کر رہا ہے، وہ بھی قرآن سے بات کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے، یہ بھی قرآن سے بات کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ایک سوچ آتی ہے ذہن کے اندر، نہیں، سارے نہج، سارے طریقے تو صحیح نہیں ہو سکتے، ساری باتیں تو ایٹ دا سیم ٹائم صحیح نہیں ہو سکتی، ایک با ایک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی کہہ رہا ہے میں فرقہ ناجیہ سے ہوں، میں وہ فرقہ ہوں، وہ گروہ ہوں جو جنت جانے والا ہے۔ دوسرا گروہ کہہ رہا ہے، دوسری جماعت کرے نہیں، وہ تو ہم ہیں جو جنت میں جانے والے، باقی سارے جہنم میں۔ تیسرے گروہ کے پاس جائیے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے ثابت کریں گا کہ وہ ہم ہی ہیں جو جنت میں جانے والے اور باقی سارے جہنمی ہیں، اور گویا ہر شخص جو اپنے آپ میں اکڑا ہوا ہے چونکہ وہ جنتی ہے نا، باقی سارے لوگ جہنمی ہیں۔ سب کے پاس قرآن کی دلیل ہے، سب کے پاس احادیث کی دلیل ہے، مطلب سبھی اللہ کی کتاب سے بات کر رہے ہیں، سنت نبوی سے جو ہے بات کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے سچویشن میں، ایسے سیناریو میں ایک عام مسلمان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، کس طریقے پہ چلے، ہمارا نہج، ہمارا طریقہ کار کیا ہو۔ اتنے اختلافات جو ہم دیکھ رہے، اور
جتنے اختلافات بھی لوگوں نے پچھلے زمانے میں دیکھے ہوں گے، ہمارے باپ داداؤں نے، پرداداؤں نے اور اس کے بعد کی نسلوں میں، اس سے کئی گنا بڑھ کر اختلافات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اتنے اختلافات دیکھ رہے ہیں کہ جتنے اختلافات صحابہ نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہاں تو اس زمانے میں ہو ہی نہیں سکتے تھے اختلافات، لیکن اس کے بعد کے دور میں ہوئے اختلاف صحابہ کی بعد میں، لیکن جتنے اختلاف، جتنا فرقہ بندی، جتنی جماعت بندی، جتنا گروہ بندی، جتنا ہر شخص اپنے آپ کو جنتی ہونے کا فرقہ ناجیہ، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے، ہر شخص اس کا دعوے دار ہے، ہر جماعت اس کی دعوے دار ہے، ہر مسلک اس کا دعوے دار ہے، ہر فرقہ اس کا دعوے دار ہے، اور سب دوسرے کو جہنمی کہہ کے تصور کر رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں، ایسے سیناریو میں، ایسے حالت میں جب اتنے اختلافات کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں تو اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ حالت تو یہاں تک بھی ہوتی ہے کہ صبح انسان ایمان کے ساتھ نکلتا ہے اور شام کفر کے ساتھ لوٹتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے قرب قیامت سے قریب ہونے کی علامت بتائی کہ ایک آدمی گھر سے مومن نکلیں گا، شام کافر آ جائیں گے، اور آج ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ایمان والا فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، جاب اور بزنس کو جاتا ہے، شام تک کوئی ایک شخص اس کو مل کے ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ شام تک سارے عقائد اس کے بدل جاتے ہیں، اور جب وہ گھر ریٹرن ہوتا ہے تو نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ان عقائد کو وہ پکے سے مان کے اس پہ عمل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں، ایک دن ایک آدمی کو سن کر، ایک لیکچر کو سن کر، ایک کلپ کو دیکھ کر زندگی بدل دے رہا ہے، اور باطل کی طرف جا رہا ہے۔ باطل کے پاس بھی لیکن دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اب مسئلہ پھر یہ آ رہا ہے کہ ہم کس سے جڑیں، ہم کس کے طرف ہو، کس کے طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ قرآن کی بات تو یہ بھی کر رہا ہے، قرآن کی دلیل تو یہ بھی دے رہا ہے، حدیث نبوی تو یہ بھی بتا رہا ہے، حدیث نبوی تو وہ بھی بتا رہا ہے، تو مجھ جیسا ایک عام انسان ہم کیا کرے، کس سے جڑے، کس مسلک پر چلے، کس جماعت سے جڑے، کس منہج پہ جڑے؟ تو اب میں آپ کو آج جو بات رکھنے والا ہوں وہ ایک ایسے مطہرہ منہج کے تعلق سے، ایک ایسے پاکیزہ زندگی جینے کے طریقے کے اعتبار سے، ایک ایسا پاکیزہ اسلام کی سمجھ کے اعتبار سے جو اپنے آپ میں واحد اکیلی بھی ہے اور سب سے پاک بھی، مطلب اس سے ہٹ کر سیکنڈ نہیں ہے۔ یا تو آپ بولیں گے یہ فرسٹ ہے تو پھر سیکنڈ کیا ہے؟ نہیں، دس از ون اینڈ اونلی، جس کو کہوں گا ایک ہی ہے اور سنگل ہے ادر۔ اس کے علاوہ کوئی منہج، کوئی طریقہ کار نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیے آپ نے فرقوں کی بات کی، آپ جماعت بندی کی بات کر رہے ہیں، آپ گروہ بندی کی بات کر رہے ہیں، آپ مسلکوں میں تقسیم کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ بھی ایک نئی چیز لا کے دے رہے ہو امت کو، آپ بھی تو پھر ایک نئی بات کر رہے ہیں نا۔ ابھی سلفی منہج آپ بھی تو ایک، کئی میں سے آپ بھی ایک بن رہے ہیں۔ نہیں، آئیے ہم پہلے سلفی منہج کہتے کس کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ ڈاؤٹ، یہ معاملہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ہم کوئی نئی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی نئے گروہ، نئی جماعت، نئے فرقے، نئے مسلک کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ اس بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہو جائیں گا یہ کہ مقرر خود بولنے والا ایک فرقے کی طرف بلانے والا بن جائیں گا۔ تو آئیے سلفی منہج کہتے کہ اس کو ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے سے بہت سی بار لوگ سمجھتے یہ بھی ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہو اس اعتبار سے کہ 73 فرقے ہونے والے اس امت کے اندر ایک نجات پائیں گا، تو اس کے تعلق سے بھی آپ نے فرقہ کہا، وہ اس اعتبار سے فرقہ ہو جائیں گا کہ سارے لوگ چونکہ اپنے آپ کو الگ بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرقہ نظر آنے لگیں گا، ایک الگ جماعت اور گروہ نظر آئیں گی۔ لیکن حقیقت میں وہ دین اور وہ اسلام ہے، یاد رکھیے، جو وہ 73 میں سے ایک فرقہ ہے نا جو جنت میں جائیں گا، وہ جس مسلک پہ، جس دین پر، جس طریقے پہ ہوں گا وہ کامیابی والا طریقہ ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ بہرحال آئیے اب سلفی کس کو کہتے ہیں یا سلف کس کو کہتے ہیں، آئیے اس سے شروع کرتے ہیں۔ سلف کا معنی ہوتا ہے پچھلے گزرے ہوئے لوگ، دادا پردادا اس کے اوپر کی نسلیں، اس کو عام عربی زبان میں کہتے ہیں سلف، جو گزر گئے، جن کے بعد ہم آئے، سمجھ رہا، یہ سلف ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں سلف یا سلفی ہم جب کہیں گے یا سلف کہیں گے تو اس سے مراد وہ پہلے 3 گروہ، جس میں سب سے پہلے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت اور تبع تابعین کی جماعت، جن کے نجات کے تعلق سے، جن کی کامیابی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر گواہی دی کہ سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو میرے دور کے لوگ ہیں، ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، پھر اس کے بعد کے، پھر اس کے بعد کے ہیں۔ تو جب ہم سلف کہیں گے تو اس کا معنی عام گزرے ہوئے لوگ نہیں ہوں گا، یاد رکھیں شرعی اصطلاح میں سلف کا معنی ہوگا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور سلف میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو صحابہ کے طریقے پر بعد کی زندگی گزارے، چاہے وہ اس دور کے ہو چاہے اس دور کے ہو۔ حقیقت میں سلف سے مراد صحابہ،
پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین، اور اس کے بعد کی نسلوں میں جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے، چاہے وہ پچھلے ہو چاہے آج کے دور کے ہو، یہ تمام ہی لوگ کیا کہلائیں گے؟ سلف۔ ٹھیک، تو میں کوئی نئی اصطلاح اور نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ فقہ کی کتابیں اٹھائیے، قدیم زمانے کی کتابیں اٹھائیے، یہ قول آپ کو بار بار ملیں گا، سلف کے مطابق یہ بات ایسی تھی، خلف نے یہ بات فرمائی ہے، یہ ملیں گا آپ کو بالکل۔ آپ بولیں گے سلف اور خلف کیا ہے؟ خلف وہ جس نے سلف کی مخالفت کی، تو سلف کی رائے یہ ہے، خلف کی رائے یہ ہے۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اہل الرائے یہ کہتے ہیں، یہ بات بھی قدیم ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، اس زمانے میں ملیں گے آپ۔ مطلب وہ لوگ جو حدیث کو ماننے والے ان کا دعویٰ یہ تھا، اور جو اہل الرائے وہ لوگ جو حدیث نہیں اپنی رائے پیش کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا۔ تو سلف کی جب ہم بات کرتے ہیں، حدیث کی جب بات کرتے ہیں، اہل الحدیث مطلب حدیث کو ماننے والوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قدیم بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کے بعد کے دور کے لوگ اپنے آپ کو یوں ہی توڑا، سلف سے ہٹ کر عمل کیا، خلف میں کہلائے، حدیث سے ہٹ کر عمل کیا جو ہے قیاس اور دیگر چیزوں کے اوپر، جبکہ کتاب و سنت کی واضح دلائل موجود تھے، موجود نہیں ہونے کی شکل میں قیاس اور وہ تمام چیزیں بھی درست ہے، وہ ہونے کے بعد بھی جس نے اختلاف کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اہل الرائے کہلائے، رائے پہ عمل کرنے والے۔ تو بہرحال سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کی تو گواہی خود حدیث میں آ گئی، اور اس کے بعد کے نیک لوگ جو ان کے طریقے پہ چلے، یہ آج کے ہو یا پہلے، یہ کہلائیں گے سلف یا سلفی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ معنی ہوا سلف۔ اب منہج سلف، منہج کیا ہے؟ یہ نہج کس کو کہتے ہیں یہ بھی جان لیں۔ نہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ بولتے ہیں نا، کس کے طریقے پر۔ تو اب اس دور میں ایک مسلمان میرے بازو ادھر بیٹھا ہے سیدھے ہاتھ پہ، ایک مسلمان میرے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، یا اس سیدھے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے اور الٹے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے۔ وہ پہلا آدمی مسلمان کہتا ہے، دوسرا آدمی مسلمان کہتا ہے، تیسرا بھی مسلمان کہتا ہے، میں بھی مسلمان کہتا ہوں، ادھر والا بھی مسلمان کہتا ہے، الٹے ہاتھ والا سب مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ساروں کو اگر ایک غیر مسلم دور سے دیکھے تو ساروں کے طریقے الگ نظر آ رہے ہیں اس کو، سمجھ رہے؟ ایک مسلمان یہ نظر آ رہا ہے اس کو جو کہہ رہا ہے یا اللہ، تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے اس بیچارے کو جو کہہ رہا ہے یا غوث، تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے جو مصیبت میں کہہ رہا ہے یا فلاں بول کے نام لے رہا ہے۔ تو وہ سامنے والا کنفیوز ہے، شاید میرے پاس جتنے معبود ہیں ایک سے زائد کئی کئی کروڑوں میں، شاید اس کے پاس بھی کئی معبود ہے، اس لیے ہر کوئی الگ الگ پکارتا ہے اپنے رب کو، سارے ہی مسلمان ہیں۔ وہ ایک فکر رکھتا ہے، ایک سوچ اور ایک عمل کرتا ہے، یہ ایک فکر رکھتا ہے، سوچ عمل کرتا ہے، میں ایک فکر رکھتا ہوں، سوچ رکھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، وہ ایک فکر رکھتا ہے میرے، اور سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو اب ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا کہ کس طریقے پہ ہمارے، مطلب کس طریقے پر اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، یہاں اس میں ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کبھی کبھار صرف مسلمان کہنا کام نہیں آئیں گا، ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار کام نہیں آئیں گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ پھر سارے ہی وہ ہو جا رہے ہیں نا، سارے ہی اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہر کسی کا الگ بات ہو رہی۔ ایک آدمی کسی کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ بھی مسلمان، میں کہتا ہوں وہ جھکنا حرام ہے، میں بھی مسلمان۔ تو اب فرق کرنا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں تو کس کے طریقے پر اور نہج پر سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو، یہ بہت ضروری ہو گیا اب ڈیفائن کرنا اپنے آپ کو کہ آپ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھتے ہیں یا کتاب و سنت کو اس کے بعد کے اہل رائے نے، اہل بدعت نے، اہل صوفیہ نے، اہل خرافات جو ایجاد کرتے تھے، اہل شرک نے، اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے جو چیزوں کو جنہوں نے اسلام کے اندر مان لیا، یا اہل کلام نے، سمجھتے نا، علم کلام ایک زمانے میں ایسا عروج پر تھا کہ قرآن حدیث پھیکی کر دیتے تھے، کلام منطق لڑائی جا رہی ہے، اہل کلام بس، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا ان کے طریقے پر اب کیسے سمجھا جائے؟ تو یہاں اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس دین کو ویسے ہی سمجھیں جیسا پہلی نسل نے اس دین کو سمجھا تھا، اس کے مطابق عمل کیا تھا، جو ہمارے سلف تھے ان کے نہج پر ہم کو چلنا ہوگا، اسی لیے اسے منہج سلف یا سلفی منہج کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو جب ہم سلفی منہج سلف کی بات کر رہے ہیں، سلف کے طریقے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے، کوئی نئے گروہ کی ہم دعوت نہیں دے رہے، کوئی نیا فرقہ ہم ایجاد نہیں کر رہے، ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلے لوگ تھے، جیسا انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا، ہم لوگ بھی کتاب و سنت کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو من اور ان، جوں کا توں ویسے ہی سمجھے اور اپنی زندگیوں میں وہی چیز لا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہاں ضرورت ہوتی منہج سلف کی. عام اعتبار سے دعوتی نقطہ نظر سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، مسلمان کافی ہے. لیکن جب سارے ہی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، سب کی سوچ اور فکر الگ، سب کا معاملہ الگ، ایک حرام کہہ رہا ہے دوسرا حلال کہہ رہا ہے، ایک کے نزدیک مکروہ تو دوسرا عین حلال بول کر اسی کو عمل کر رہا ہے، تو ہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب ہم کس کی رائے لیں بھائی، کیسے سمجھے اس قرآن حدیث کو. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اور اللہ رحم کرے ایسی دلائل اور ایسی منطقانہ اور فلسفیانہ لوگوں نے قرآن حدیث سے نکات نکالے ہے قرآن اور حدیث ہی وہ، لیکن ایسی اپنی سوچ اور عقلیں لڑائی کہ اللہ رحم کرے کہ ایک صحابہ نے تو ایک کتاب لکھی. دیکھیے کتاب تو بلیک اینڈ وائٹ پروف کتاب لکھی اور کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حلال ہے، مانگنا بھی چاہیے، اور قرآن کا حکم بھی ہے. میں پریشان ہو گیا کہ کہاں سے لائے اس نے دلیل. چلیے دیکھتے ہیں. تو پھر دلیل بھی موجود ہے کہ پکار لو ان کو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آیت کا حوالہ ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکار لو ان کو جو اللہ کی سوا جن کو پکار سکتے ہو. دیکھو قرآن کی دلیل ہے. حالانکہ یہ آیت مشرکین کے لیے اور انکار قرآن کے لیے آئی تھی، جب اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا آیت نمبر 23 کے اندر کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے کلام نازل کیا ہے، تم کو شک یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو کیا کرو تم اس قرآن جیسا ایک صورت لے کر آؤ. مثال کے طور پہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا لو سب کو جمع کر لو، جن اور انس اور ساروں کو جن کو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پتھر اور مٹی، جن چیزوں کی، کیوں لا لو، پکار لو ان کو مدد کے لیے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو. آیت تو قرآن کی ہے نا، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سبحان اللہ. تو یہ تو ثابت کر رہا ہے قرآن سے غیر اللہ کو پکارنا. ہم کہہ رہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کفر ہے، تو ہے نہیں ہے فرق. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ قرآن حدیث کو ہم کس طریقے پر سمجھتے ہیں. کہ ہم صوفیوں کے طریقے پر، کیا ہم اہل کلام والوں کے طریقے پر، یا اہل رائے کے طریقے پر، یا اپنی سوچ کے طریقے پر، یا صوفیوں کے طریقے، کس نہج پر ہم سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے پیارا طریقہ اور واحد طریقہ جو کتاب و سنت کو سمجھنا ہے وہ طریقہ ہے جن پر یہ چیز اتری تھی، جو اس وقت موجود تھے، اور وہ جماعت صحابہ ہے. اس کی دلائل انشاءاللہ میں آگے رکھوں گا. اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں فرما کہا، یہ ہماری آج کی حالت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی تم دیکھو گے اکثر لوگوں کو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگوں کو اے نبی تم دیکھو گے دعویٰ کرتے ہوئے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. تو پتہ چلا ایمان والا بھی، توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی شرک کر سکتا ہے نا. آیت کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ دعویٰ کرتے ایمان اللہ پر ہونے کا، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں وہ سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا انسان ایک دعویٰ تو کر سکتا ہے ایک چیز کا لیکن وہ اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اکثر لوگ توحید کا دعویٰ کریں گے لیکن شرک پر ہوں گے، اکثر لوگ حق کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ حق پر نہیں ہوں گے. ہمیں حق کے راستے کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ ہو بھی گیا ہے. یہ کہنا بھی بہرحال کوئی غلط نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہو بھی رہا ہے جیسا اللہ رب العزت نے مشرکین کی حالت کو قرآن میں دیکھیں یوں بیان کیا. سورہ روم سورہ نمبر 30 اس کی آیت نمبر اللہ رب العزت نے 31 اور 32 میں ایک بات بیان کی اور مشرکین کے دین پر ایمان اور ان کے عمل کے تعلق سے فرمایا اور کہا جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دیگر چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ فرما رہا ہے اے نبی اور صحابہ، اے ماننے والو ایمان والو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرک لوگوں کے جیسا اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ بانٹ دو. کیا فرمایا؟ فرق دینہم وَكَانُوا شِيَعًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور نہ صرف انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا، اپنے آپ کو بھی ٹکڑے کر دیا، جماعت اور گروہ میں تقسیم کر دیا، اور ہر گروہ، ہر ٹکڑا،
اپنے آپ میں بڑا خوش ہے، بڑا مگن ہے ایک دم کہ ہم ہی سچ پر ہے، ہم ہی حق پر ہے، اب دنیا کو دیکھنے کی اور پیچھے پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، کاہے کو پیچھے جا رہے ہو، چلو لگے رہو، فرحون، مگن ہے، خوش ہے۔ تو قرآن کی بات واضح کر رہی ہے، مشرکین نے اپنے دین کو بھی ٹکڑے کیا اور اپنے آپ میں بھی ٹکڑے کیا۔ کہ آج ہم گروہ بندی کی وجہ سے مار نہیں کھا رہے ہیں دنیا بھر میں؟ کیا آج ہم فرقہ بندی کی بنیاد پر اور دین کی غلط سمجھ کی بنیاد پر تکلیف میں نہیں ہیں؟ کیا ہم دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دین کو مشکل نہیں کر لیا اپنے اوپر؟ کیا ہم نے دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا آسان نہیں کر لیا دین کو اپنے اوپر جتنا آسان وہ ہے نہیں؟ خامخواہ کے کہ بھائی آپ کی بیوی میرے کو پسند آ گئی، میں بول رہا ہوں آج طلاق دے دو تو آپ طلاق دے دے رہے، بہت آسان ہے اسلام، یار دیکھو کتنا آسان ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ معاملہ؟ ایک تو وہ کہ خامخواہ سختیاں کر لی دین کی جو ہے نہیں، اور ایک تو وہ ایسی ڈھیل اور ایسی لچک لالی اسلام میں جو کہ ہے ہی نہیں اس کا پارٹ، اور بولو دیکھو یہ بہت آسان مسئلہ کہ ہمارا اتنی لچک ہے کہ بیوی پسند آئی کسی کی، طلاق لے کے تم سے شادی ہو سکتی ہے۔ ارے سبحان اللہ، بہت آسان دین ہے یار تمہارا، تو سمجھ رہے آپ؟ تو کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی سختیاں جو اسلام میں ہے نہیں، جیسا آج ہو گیا بولے اسلام بال سے باریک تلوار سے تیز، اسلام میں چلنا بہت مشکل ہے۔ اب تربوز کھانا ہے، بتاؤ کیسا کھائیں گے، سنت طریقہ کیا ہے؟ آدمی بولتا نہیں میرے کو نہیں معلوم تربوز کا سنت طریقہ، پھر دین اتنا مشکل ہے؟ آسان تھوڑی، بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور فلاں۔ تو ایک طرف تو ایسی سختیاں بنا لی جو ہے ہی نہیں اسلام میں، اور دوسری طرف ایسی سہولتیں کہ بس لڑکی جوان ہوگی خود شادی کر لے، اجازت ہے بولے اس کو، ولی کی ضرورت ہے نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے نا، بھاگے اور شادی کر لے، باپ پالے پوسے بڑا کرے، بیٹی بڑے ہو کے بولے ابا ٹاٹا میں جا رہی اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا مجھے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو سختیاں ایسی کی جو ہے نہیں، اور ایک تو ڈھیل ایسی جو ہے نہیں، تو یہ ہوتا ہے پھر افراط اور تفریط کی امت شکار ہوتی ہے، دین میں گروہ بندی ہوتی ہے، خام و خواہ جماعت بندی ہوتی ہے، اور ایک متحد جماعت ہونے کے بدلے مسلمان ایک ڈھیلا ڈھالا معاملہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کوئی استطاعت، کوئی اوقات اور کوئی عزت مقام دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ صحابہ کی جماعت بہت تھوڑی تھی، 313 ایک مقام پر ساری دنیا کو ہلا دیا، 1000 ایک جگہ تو جو ہے اس کے مقابلے 3000 کو ہلا دیا، کئی جگہ 2-2 ہزار ہے تو لاکھوں کے لشکروں کو جو ہے ہلا دیا۔ کیوں کہ وہ تھوڑے تھے لیکن جمع ہیں۔ پانی دیکھیے پھیلاوا ہے ہر طرف، اور اس کے اندر ایک پتھر دیکھیے، پتھر تھوڑا سا ہے مضبوط ہوتا ہے لیکن پانی میں ڈالیے پانی کو الگ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے ہو لیکن مضبوط ہو، اتحاد پر ہو، یہ اصل چیز، اور اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس طریقے پر جائیں اور اپنے دین کو خامخواہ ٹکڑے نہ کریں اور خامخواہ اپنے آپ میں جو گروہ بندی نہ کرے، جیسا مشرکین نے کیا، قرآن نے بیان کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، ایک زمانہ آنے والا ہے جب مسلمان خامخواہ اپنے اندر گروہ بندی کریں گے، ٹکڑے کریں گے، تقسیم کریں گے، لیکن ایک ہی گروہ ہوگا جو نجات پائیں گا، ایک ہی طریقہ ہے جو حق کا طریقہ ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ آئیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث مسند احمد اور نسائی دونوں میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک جو ہے کاڑی لی، ایک لکڑی لی، ٹہنی لی جھاڑ کی سوکھی ہوئی، اور زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر ماری، اسٹریٹ لائن، اور اس کے اندر سیدھے اور الٹے جانب رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر اور لکیریں ماری، اور ان لکیروں کو مارنے کے بعد کہا اے میرے صحابہ، یہ بیچ میں جو میں نے لائن ماری نا سیدھی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر تم چلنا، اور جو اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ میں لکیریں ماری، یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، موسٹ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ، بہت اہم بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اور دہرائیے اور تھوڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیجیے، چونکہ صحابہ جب بھی معاملہ جنت جہنم کا اور حق اور باطل بہت زیادہ ڈر جاتے اور فوراً پوچھنے لگ جاتے، تو کہا بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کلیریفیکیشن چاہیے ہم کو، اور ایکسپلین کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 151 کا ایک حصہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ قرآن کی آیت سے آپ نے اس حدیث اور اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی لکیر جو میں نے ماری ہے یہ صراط مستقیم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو میرے صحابہ اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہاں اس میں سے جو شاخیں نکل رہی نا رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ، ان کی اتباع نہ کرنا، اس پہ نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم میرے بتائے گئے صراط مستقیم و سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے، تم شیطانی راستے پہ چل پڑو گے۔ حدیث نے واضح کر دیا ایک ہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے، واحد طریقہ ہے نجات کا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے ایسے اقوال ہیں، ہر ندی جا کر سمندر میں ملتی ہے، سارے ہی راستے منزل کے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، ہر گرنے والا خطرہ جو ہے پانی کا جو ہے وہ فلاں میں حصہ بن جاتا ہے، اور ہر طریقہ درست ہے، جتنی سانس لے رہے اتنے طریقے ہیں، اتنے راستے ہیں، اور سب سچ کی طرف، سب رب کی طرف، سب الہ کی طرف، سب معبود کی طرف، سب ستے کی طرف، سب صحیح چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مسلمان بھی کوئی نئی بات بڑی صحیح دکھ رہی آ رہی ہے۔ یہاں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ایک ہی راستہ ہے، لکیر ایک ہی ماری نا، ایسے 4 5 6 10 12 15 20 50 نہیں ماری، اور اس میں سے بتائی نہیں پیچھے والی غلط ہے، پورے باقی سامنے جا رہے صحیح، ایک ہی لائن سیدھی ماری، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور قرآن کی آیت سے تشریح بھی کر دی اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ طریقوں پہ مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم میرے بتائے گئے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سمجھ رہے آپ، منزل تک تو نہیں پہنچ سکو گے، راستہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا، زندگی تو گزر جائیں گے۔ اس بات کو بہت دھیان دیں ہم کہ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر فرقہ ایجاد کردہ وہ صحیح راستے کی طرف نہیں بلاتا ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے اسی چیز کا آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح ہیں، ہمارے طرف آؤ، وہ بولتا ہے ہم صحیح ہیں، ہمارے طرف آؤ، اور یہ کر کے بھی ہم نے دین میں جو ہے بھی ٹکڑے کیے، اور ساتھ میں آپس میں بھی جو ہے ٹکڑے اور گروہ ہم نے جو بنا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو، اس سیناریو کو بخوبی بھاپ لیا تھا کہ امت یہ کرنے والی ہے، اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، تو آپ نے اس چیز کو پہلے ہی بتا دیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور ہم اتنا شدید اختلاف کرنے والے ہیں کہ پچھلی قوموں کو بھی ہم شرمندہ کرنے والے اپنے اختلاف سے، اور دین کو بانٹنے میں مشرکوں نے اپنے دین کو بانٹا، اپنے آپ کو بانٹا، ہم لوگ ان کو بھی شرمندہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان کر دیا۔ آئیے حدیث اس طرح سے آپ نے فرمایا، یہودیوں میں 71 فرقے بنے، 71، نصارہ میں 72 فرقے بنے، 72، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73۔ اسی سے میں نے کہا ہم لوگ اختلاف میں ان سے بھی آگے جانے والے ہیں۔ وہ 71 تھے جو کہ پچھلے ہیں نا، ہم سے پچھلے گزرے ہوئے، 72 تھے، تم 73 کرنے والے ہو، ان سے ایک زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا 73 فرقوں میں بٹ جاؤں گی، اور وہ تمام کے تمام فرقے آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا وہ فرقہ کون سا ہوگا یہ بتا دیجیے۔ صحابہ بہت اٹینٹیو رہتے تھے، نجات کی بات ہو رہی آخر، کون سا فرقہ ہے، کون سا گروہ ہے جو 73 میں جب پارٹ ہو جائیں گے دن کے لوگ کر لیں گے، ہم کس سے جڑے، کون سا ہوگا، آنے والے لوگ کس کے اوپر چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا الجماع، جماعت کے ساتھ رہنا، یہ گمراہ نہیں ہوں گی۔ لیکن اس میں بات واضح نہیں ہو رہی ہے، ہر شخص دعویٰ کر رہا ہماری جماعت حق پر ہم زیادہ ہیں، ہماری جماعت حق پر ہم زیادہ ہیں۔ الجماع کے اس لفظ سے تفصیل نہیں مل رہی ہم کو۔ اب آئیے اسی حدیث کو اللہ کے رسول نے اور ایک دوسرے مقام پر اور تھوڑا ایکسپلین کیا، ان ڈیٹیل گئے آپ۔ الجماع تو ایک جگہ کہہ دیا، جامع ترمذی کی معروف اور مشہور اور صحیح روایت، دوسری روایت حسن نے پوری، اس میں دیکھیے اس الجماع کی تفسیر آپ نے کی اور فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع کے اندر آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں یوں فرمایا، سنیے حدیث کا، یہ حدیث سمجھو اس کی تفسیر ہے جو الجماع والی حدیث آپ نے فرمایا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی وضاحت کی۔ سن لیجیے کیا وضاحت کی اور فرمایا اور کہا ما انا علیہ و اصحابی اليوم، الجماعت سے مراد وہ طریقہ ما انا علیہ جس پر آج میں ہوں، و اصحابی اور میرے صحابہ ہے، اليوم آج کے دن۔ تو سمجھ گیا وہ الجماع کون ہے، وہ جماعت کون سی ہے جو اس طریقے پر ہے جس طریقے پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی میرے صحابہ ہے، الیوم کے لفظ آج، مطلب آج جو دین میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں جو اس پر ہوں گا وہ الجماع ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ مطلب پتہ چلا جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ویسے اگر ہے تو پھر وہ کامیاب گروہ ہے،
سکسیسفل لوگ ہیں اور آخرت میں پیراڈائز جنت اٹین کرنے والے لوگ ہیں، اور باقی جتنے ہوں گے وہ 72 پارٹس میں ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کے عقائد کے اعتبار سے، اور سارے کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں۔ تو ایک ہی حق کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے وہ راستہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کو جس راستے پر آپ نے چھوڑ کر گئے تھے، جس کو عام زبان میں کہوں گا ان کا دین اور وہ اتنا آسان تھا کہ اس کے راتیں، ویسے رات تو ہے نہیں پھر بھی مثال دے رہا ہوں، اس کی راتیں بھی اتنی روشن تھی جتنے ہمارے دن روشن نہیں ہوتے ہیں، اتنا پاکیزہ تھا معاملہ۔ تو آگئی تھی حدیث میں وضاحت، وہ فرقہ ناجیہ کامیاب لوگ آخرت میں جنت جانے والے نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ من مانی، خیاس آرائی اور اپنی گروہ، اپنے بڑوں، ہمارے ان کی فلاں کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اصول اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ اس لیے میں نے کہا سلف، منہج سلف، صحابہ کا طریقہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے لازم کرنا، اس لیے کہ یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب جماعت ہے۔ اس کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، قرآن نے دی، حدیث نے دی، اور اس کے تعلق سے عقل بھی تسلیم کرتی۔ ہاں کیوں نہ ہو، یہ تو وہ گروہ تھا جو نبی کے ساتھ ڈائریکٹ وحی کے انفلوئنس میں رہا، یہ نبی کے ساتھ سیدھے وحی اتر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جماعت تو حق پر ہونا ہی ہے، اور اس جماعت کا منہج اور مسلک اور طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور آج تو یہ ہے کہ جو اس کی بات کہہ رہے تم تو کچھ نئے بات کر رہے ہو، نیا نہیں ہے، یہی قدیم اور یہی اصل یاد رکھیے۔ تو اس حدیث میں جو ہے تھوڑی سی اور اضافی وضاحت آ گئی کہ اس روز جو صحابہ اور اللہ کے رسول جس پر اور صحابہ تھے۔ اسی طرح جو ہے فرقہ ناجیہ کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، وہ اصحابی۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اتنی بات بھی کافی تھی نا، اتنی بات بھی ایکسپلین کر دے رہی تھی ہم کو کہ یہ طریقہ نجات کا طریقہ۔ پھر وہ اصحابی کیوں کہا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اسی لیے میں بھی بار بار کہتا ہوں میرے لیکچرز میں، صحابہ کی زندگی کو دیکھو، یہ کٹر کا کام کرتی ہے، کٹر ہے نا، فلاں ہم کو رسم منانا ہے اس لیے کہ اس سے ہم کو خوشی ملتی ہے، مسلمانوں کا دبدبہ ظاہر ہوتا ہے، فلاں کام کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ آؤ اب صحابہ کی زندگی دیکھتے، فلاں صحابہ نے کیا کیا اپنا دھاک جمانے کے لیے، آؤ صحابہ نے فلاں چیز کو محبت کی علامت بتائی کہ اگر ہوتی تو وہ سب سے پہلے کرتے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں صحابہ کی زندگی کٹر کا کام کرتی، ایکسٹرا چیزیں آئی ان کی زندگی لاگو کرو، سب کٹ چھٹ کر کے پھینک دیتے بازو، ہے نا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ محبت رسول کی علامت ہے، کیا پیدائش رسول، آپ سب کی جس دن آپ کا پیدائش میلاد جس کو کہتے ہیں، یہ خوشی کا طریقہ ہے، اور جو یہ نہیں مناتا وہ شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان تو رو رہا تھا نا، نبی پیدا ہو گیا، انسانیت کو ہدایت ملیں گی، تو آج بھی دیکھو بہت سے شیطان روتے رہتے، نہیں بولتے نہیں منانا۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے، چلو صحابہ کی زندگی میں جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، کٹر صحابہ کی زندگی میں تو ایک نے بھی نہیں منایا، اب تیری کون سی محبت ہے جو نبی کے صحابہ کو نہیں تھی ان سے، سمجھ گئے آپ؟ ورنہ قرآن حدیث سے تو سب نے اپنا مسلک ثابت کیا اور اپنا فرقہ ثابت کیا ہے بھائی میرے، سبھی باطل اور حق سب ثابت کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ صحابہ تو کہا وہ اصحابی، صحابہ اس لیے کہا کہ صحابہ وہ گروہ اور وہ جماعت تھی، پہلا گروپ تھا۔ انشاءاللہ اس کی ضرورت کیوں ہے منہج سلف کی، اس میں انشاءاللہ یہ بات اور تفصیلات میں آئیں گی۔ یہ وہ گروہ تھا جو ڈائریکٹ وحی کے انفلوئنس میں تھا، یہ ڈائریکٹ نبی سے تربیت یافتہ لوگ تھے، غلطی ہوتی سمجھائے جاتے، غلطی کرتے ایکسپلینیشن مل جاتا ہے نا۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ غلطی کر لو اور بس اندازہ لگاؤ کہ واللہ عالم دیکھیں گے آخرت تک کیا ہے، نہیں، یہ وہ گروہ ہوتا، غلطی کرتے وہی اترتی، ان کے لیے وہی ہوتی، ان کی غلطیوں پر وہی اترتی، ان کے سوالات پر وہی اترتی، اور یہ غلطی کرتے تو نبی فوراً ان کی اصلاح کر دیتے۔ تو یہ ایک ایسا گروہ تھا، ایسا طبقہ تھا انسانیت کا جو ڈائریکٹ وحی کے انفلوئنس سے پرورش پا رہا تھا، وحی کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے اور اصلاح کر رہے تھے، سوال کرتے آسمان سے جواب اترتے، غلطی کرتے آسمان سے اصلاح ہوتی ہے نا۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو، اس جماعت کو حق جماعت کہا، صحیح جماعت کہا، اور کہا کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے، تو صحابہ کا طریقہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ آج ہے، اس بات کو غور سے یاد رکھیے۔ تو صحابہ کا طریقہ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنانا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور وضاحت کی، اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا جو لفظ میں نے لیا، تین گروہوں کے تعلق سے جو میں نے الفاظ ادا کیے،
تینوں گروہ کی گواہی دی۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرما رکھا ہے خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ کس کی گواہی دی جا رہی ہے؟ صحابہ کی۔ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اور پھر فرمایا ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، اور پھر اس کے بعد کے تین گروہ کی گواہی دے دی گئی۔ تینوں گروہ حق پر ہے، تینوں گروہ جنتی ہے، تینوں گروہ سب سے خیر لوگ ہیں انسانیت میں جو آئیں گے۔ کون کون سا گروہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابع تابعین، تینوں کی گواہی اللہ کے رسول دے گئے۔ اب ہم کو اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ آٹومیٹیکلی یہی زمانے کی طرف، فطری چیز ہے۔ جب اس زمانے کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتی ہے کہ یہ گروہ خیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب ہم کو کوئی بھی مسئلے میں کہاں جانا ہے؟ کسی بھی اختلاف، کسی بھی مسئلے، کسی بھی ایسی چیز جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا اگر ہم کو دین بھی سمجھنا ہے، انہی گروہ کے پاس جانا پڑے گا۔ سب سے خیر لوگ ہیں جن کی گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اب ان تین کو چھوڑ کے باتیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس ساری، الٹا جا رہے ہیں ہم، پورا الٹا جا رہے ہیں، الٹا جاتے ہیں ہم۔ معاملہ کتاب ہے، سنت ہے، اقوال صحابہ ہے، اجماع ہے، ایسے چل رہا ہے ہم پورا الٹا جاتے ہیں۔ آخر میں دیکھا جائیں گے کیا ہوتا ہے، ایسا اتر کے آنا ہے ہم کو۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے ان کی گواہی دی، اور جو ان کا طریقہ چھوڑے، صحابہ کا طریقہ چھوڑے، اس کو قرآن نے وعید کی، حدیث نے بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ، صحابہ کا طریقہ، سلف کا طریقہ، منہج سلف کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں گواہی دی، جو اس طریقے پہ نہیں چلیں گا وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اور آیت یوں ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بہت سخت آیت ہے، اور صحابہ کا مقام بھی پتہ چل رہا ہے اس میں، دونوں باتیں سنیے آیت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے جو شخص باوجود ہدایت واضح ہونے کے نبی کی خلاف ورزی کرے، اختلاف کرے، جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی خلاف ورزی کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے کلیئر ہونے کے بعد بھی اختلاف کرے، نبی سے مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں ایمان والوں کے طریقے سے ہٹ کر کسی طریقے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں اسی طریقے پہ، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کے لیے۔ کس کے بارے میں ہی آیت؟ نبی کی جو کھل کر مخالفت کرے، الحمدللہ ہر جماعت ہر فرقہ بڑا نبی کی مخالفت تو نہیں کرتے، قرآن اور نبی کی نہیں کرتے، لیکن نبی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا اصول آ گیا ہے، کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا طریقہ۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہ ایمان والوں کا طریقہ بولے تو کس کی؟ میرے اور آپ کے لیے آئی تھی آیت، میرے اور آپ کی جماعت کے لیے آئی تھی آیت، کہ ہمارے سے ہٹ کر یہ آئے تو یہ تمہارے لیے آیت لاگو ہو رہی کہ تم ہمارے طریقے، نہیں، یہ ایمان والوں سے مراد کون ہے یہاں؟ کون تھے جب قرآن اتر رہا تھا؟ صحابہ۔ تو کہا جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلے، اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ دیکھیے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر پلٹا کے چھوڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں، وہ سات مسیرہ، بہت ہی بری جگہ رہنے کے لیے۔ صحابہ کا طریقہ چھوڑو، گمراہی کو اپنے سر پر لے لو۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی زبردست آیت ہے نا؟ وغیر سبیل المؤمنین، ہمیں ویتبع غیر سبیل، اور اتباع کرنا ہے ہم کو مومنوں کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جو کریں گا، یہ مومن تھے سب سے پہلے، تو وہ گمراہی کی طرف جائیں گا۔ اور ان صحابہ کے اندر بھی اونچا مقام جو اولین صحابہ ہے، جیسے خلفاء راشدین ہیں، صحابہ میں بھی مقامات ہیں نا، درجات ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے جب مومنوں کا طریقہ، اس میں پہلی چیز ہوں گی خلفاء راشدین، ہے نا، اور سب سے پہلے صحابہ جو ہوئے، سب سے زیادہ علم والے صحابہ جو، اور ان کے بعد کے، تو مومنوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں خلفاء راشدین کے تعلق سے خاص وعید آئی ہے، ان کے تعلق سے خاص بات آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سمع و طاعت سننے اور فرمانبرداری کے معاملے میں، احکام کو اللہ کی سنو، اس کی فرمانبرداری کرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اگرچہ وہ اور تمہیں سنو اور اطاعت کرو اگرچہ حاکم جشی غلام کیوں نہ ہو، اور تمہیں تاکید کرتا ہوں اپنے حکمرانوں کی ماننے کی، چاہے وہ ایک جشی غلام کیوں نہ ہو جس کو تم پہ حکمران بنا دیا جائے، بس بے شک تم میں سے جو میرے بعد لمبی عمر پائیں گا وہ بہت اختلاف دیکھیں گا، فَسَيَرَاهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے لمبی عمر پائیں گے وہ بڑا کثیر اختلاف دیکھیں گے، بس تمہیں چاہیے کہ میری سنت، اختلاف سے بچنے کا طریقہ، میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت کو پکڑ لے، فَسَيَرَاهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم بہت اختلاف دیکھیں تو کیا کرو، علیکم بسنتی، تو ایسے دور میں کیا کرنا، میری سنت کو پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، خلفاء راشدین کی سنت پکڑ لینا جو ہدایت یافتہ ہے رب کی طرف سے، پھر فرمایا اور کہا راشدین کی سنت کو اپنے پکڑ لینا، لازم جاننا، اور اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو ایسا پکڑنا کہ پکڑ اور گرفت میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں سب سے مضبوط پکڑ اور گرفت دانتوں کی ہوتی ہے، جبڑے سے ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی پکڑ ہوتی ہے لیکن اسکیٹ پھسل جاتی ہے کبھی، اور ہاتھ نہیں رہے تو آدمی کس سے پکڑتا ہے، پھر منہ ہی ہوتا ہے اس کا، منہ سے پکڑنے کا مراد یہ کہ ایک تو ہاتھ نہ ہو تو آدمی منہ سے پکڑتا ہے، اور دوسرا منہ کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، ہاتھ پھسل جاتے ہیں منہ کی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے بڑے وزن کھینچتے اٹھاتے منہ سے کرتے ہیں، پہلوان وغیرہ، اس لیے کہ یہ سب سے مطلب بہت مضبوطی سے پکڑ لینا معنی یہ حدیث کا کہ اپنے جبڑوں سے بہت مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لینا، جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامتے رہو، اور دین میں نئے کاموں سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے، اصول کیا بتایا، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے جڑے رہنے کا معنی کیا ہے، اس روز ما انا علیہ وصحبی الیوم، معنی یہ کہ جس اس زمانے میں جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے، ہے نا، یہاں قرآن نے کہا صحابہ کے طریقے پہ چلو، چونکہ صحابی کا لفظ ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے طریقے سے ہٹنا جہنم میں جانے کی علامت ہے، یہاں کہا خلفاء راشدین کی سنت کو جبڑوں سے پکڑ لینا، صحابہ کے طریقے کو لازم جاننا، ہے نا، یہاں بھی دیکھیے کہا میری سنت کو تھامنا، اور خلفاء راشدین، پھر دیکھیے صحابی آ گئے، ان کا مقام اونچا ہے نا خلفاء راشدین کا، تو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ سلف کو پکڑ لینا، اپنے بڑوں کو پکڑ لینا، جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے سلفی منہج، یاد رکھیے یہ ایک نظام ہے جو صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے، جو صحابہ نے سمجھا، اور یہی ایک واحد نجات کا راستہ ہے، ہمیں اسی طریقے کو جو ہے اپنانا ہے، ہمیں اسی طریقے کو اپنانا ہے، یاد رکھیے اسی پر ہم کو چلنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی کے ساتھ جو ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے کہ صحابہ نے کیسے سمجھا دین کو، اپنی عقل اور اپنی سمجھ نہیں لڑانا ہے، جب بھی اپنی عقل اور اپنی سمجھ لوگوں نے لڑائی اس کا بہت نقصان ہوا، تو ہمیں اگر کسی چیز کو پکڑنا ہے تو وہ مومنوں کا طریقہ ہے، وہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں تو بار بار کہتا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے، میں نے پہلے بھی رد کیا تھا، ہمارے لیے کتاب و سنت کافی نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب اور سنت جیسا صحابہ نے سمجھا یہ کافی ہے، ورنہ کتاب و سنت کی تو سبھی بات کر رہے ہیں نا، باطل فرقہ بھی جو مکمل حدیث رسول کو نہیں مانتا اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہے نا، ایسے فرقے جو حدیث کو نہیں مانتے لیکن قرآن ثابت کر رہے ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ، جیسے صحابہ نے سمجھا سمجھنا ہے تو آپ اور میں ہدایت یافتہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا معنی مفہوم نکال دیے قرآن سنت کے، ہے نا، کیا کیا معنی مفہوم نکال دی، آپ دیکھیں کوئی کہہ رہا فویل للمصلین، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کی پوری آیت ہے بولے نمازیوں پہ لعنت ہو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، ہے نا، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کی آیت ہے نماز سے قریب مت جاؤ، سمجھ رہے آپ بات، قرآن ہی ہے نا، یہ سمجھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو کس کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے قرآن کو، میری کو جو سمجھ میں آ رہا، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا، نہیں، یہ صحابہ نے کیا سمجھا چونکہ ان پر نازل ہوئی تھی یہ کتاب، سمجھ رہے ہیں آپ،
اس کے مطابق کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک مقصد بھی قرآن نے ہی بیان کیا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، قرآن و حدیث نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں جو آپ کی رب کی جانب آپ کی طرف اترا ہے، ایکسپلین کر دے، کھول کھول کر بتا دیں۔ سمجھ آپ؟ تو نبی کا کام ہوتا ہے کھول کھول کر بتا دینا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھول کھول کر بتایا وہ باتیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے۔ کس نے پہنچائی وہ باتیں ہم تک؟ صحابہ نے پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں منہج سلف بہت اہم ہے، صحابہ کا طریقہ بہت اہم ہے، ورنہ ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ان کے پاس ہے۔ ہم کہیں گے قرآن و حدیث کی صرف صحیح سمجھ وہ ہے جو صحابہ کی سمجھ ہے۔ اگر اس سمجھ کو ہم نے تھام لیا نا، پھر وہی زمانہ لوٹ آئے گا۔ اگر اسی طرح کا ایمان اور عقائد اور احکام ہم نے مان لیے، وہی زمانہ لوٹ آئے گا جس میں اللہ ہمیں کامرانی دے گا، ہدایت پر قائم رکھیں گا، ہمارا ایک مقام باقی رکھیں گا، کافر و دشمن کے دل میں ہمارا رعب اور دبدبہ جمع رہیں گا، اور پھر ہمیں نصرت اور اپنی فتح یابی اپنے طرف سے دیں گا، ہمیں ہر بار مدد کریں گا اور ہمیں اس گروہ میں شامل کریں گا جو دنیا میں نجات پا کے آخرت میں بھی نجات پانے والا ہو۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، صحابہ کے طریقے میں نہیں چلے، من مانی جیسا آج کل ہم کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم چیدہ چیدہ ٹکڑے ٹکڑے گروہ بن جائیں گے، اور ٹکڑے ہو کر جو ہے آپس میں بھی ہماری طاقت کمزور ہو جائیں گی، اور دشمن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک ذلت کی زندگی ہمیں جینا پڑیں گی۔ اب ایک سوال، منہج سلف صحابہ کا طریقہ ہی کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اہمیت تو سمجھ میں آ گئی، میں سمجھتا ہوں اتنی دیر میں کہ منہج سلف کی اہمیت اور ضرورت، ویسے عنوان تھا میرا، تو ضرورت اہمیت تو سمجھ میں آ گئی۔ اب ضرورت کیوں؟ اور ضرورت میں بھی اہمیت کے پوائنٹ چلتے رہیں گے چونکہ دونوں باتیں ایک ساتھ چل رہی۔ تو آئیے سب سے پہلے منہج سلف صحابہ کے طریقے پہ ہم کو اس لیے چلنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہمیں کیوں چلنا ہے صحابہ کے طریقے پر؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 167 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں شروعات میں تلاوت کی تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اے نبی یہ ایمان لائے ویسے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، ایمان والے ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ایمان اگر ویسے لائے جیسے کہ نبی تم لائے ہو، ایمان والے لائے، تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو گویا ایک طرح سے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے اور آپ جیسے تو ایمان والے۔ اس لیے میں نے کہا صحابہ کے طریقے پہ کیوں چلنا ہے؟ قرآن کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے۔ ویسے تو میں نے اور بھی آیتیں لے لیا ہوں، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی، کہ جو صحابہ کی غیر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے طریقے کے علاوہ چلے تو وہ جہنم میں جائیں گا۔ دوسری آیت فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ایمان لائے جیسا کہ تم صحابہ کا گروہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پلٹ جائے تو پھر جو ہے یہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ صریح اختلاف میں پڑ جائیں گے، یہ گروہ بندی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، اور وہ جو ہے خوب سننے والا، سمیع اور علم رکھنے والا ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے، پہلے بھی آیتیں میں لے چکا یہ بھی۔ اسی طرح دوسری جگہ صحابہ کے تعلق سے فرمایا گیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت میں 100 میں اللہ نے فرمایا کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، آیت کو سنیے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو سابق ہے ایمان کے اندر، جو اول ایمان لائے، سبقت کر گئے ایمان میں، مہاجر میں سے اور انصار۔ مہاجر کون ہے؟ مکی لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان کی وجہ سے، اور انصار کون ہے؟ مدنی صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو قبول کیا اور اپنے سب کچھ آدھا آدھا ان کو بانٹ دیا۔ تو کہا جو سابق اور اول ہے، جو ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے طریقے پر ان کے بعد چلے، رضی اللہ عنہ ورضوا، تو اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کے طریقے پر جو چلا، مہاجر اور انصار میں جو سابقون اولون تھے، تو ان سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں صحابہ کا طریقہ لازم فرض ہے ہم پر۔ کیوں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے طریقے پہ ان کے بعد چلے، رضی اللہ عنہ، وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ سابقون اولون کون ہے؟ اس معاملے میں اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور شروعاتی دور کے مدینے کے صحابہ،
دوسرا قول یہ کہ جنگ بدر سے پہلے جو لوگ جتنے ایمان والے وہ سابقون اولون ہیں. تیسرا قول یہ کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے وہ سابقون اولون ہیں. اور چوتھا قول یہ کہ فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے وہ سابقون اولون ہیں. اور اس کے بعد چونکہ کثرت سے لوگ ایمان لائے لیکن وہ سابقون اولون میں نہیں ہیں. وہ اللہ اعلیٰ، ہم کہتے ہو سکتا سب کے سب ہو اس کے اندر. لیکن ایک بات تو طے ہو رہی ہے، صحابہ کے جیسا ایمان لانا ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں. تو اللہ نے کہا جو ان کے طریقے پر ان کے بعد چلے تو ان کا کیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، ہے نا. تو کیوں صحابہ کا طریقہ آپ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے؟ میں نے آپ کو قرآن حدیث کے پورے دلائل رکھ دیے کہ صحابہ کا طریقہ ہی واحد ذریعہ ہے نجات کا. ٹھیک. دوسرا اس کی کیوں منہج سلفی، کیوں اس کی کیوں ضرورت ہے؟ تو پہلا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، ہے نا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائیں گا، کون؟ الجماع. دوسرے سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، وہ جو میرے طریقے اور صحابہ کے ہے آج. ایک میں فرمایا کہ جب گمراہی کا وقت آئے گا، اختلاف بہت پھیل جائیں گا تو کیا کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، میری سنت الخلفاء الراشدین کی سنت کو تھام لینا. آگے تفصیلات، پھر آگے صحابہ. تو قرآن حدیث کا حکم ہے صحابہ کے طریقے پر چلنا. دوسرا 73 فرقے ہونے والے ہیں، کتنے نجات پائیں گے 73 میں سے؟ ایک نجات پائیں گا، وہ کون ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پہ. دوسرا. تیسرا، صحابہ وہ سلیکٹڈ پیپل تھے، وہ چوزن لوگ تھے، وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی ہونے کے لیے چنا. یہ صحابہ کا بہت بڑا شرف ہے. صحابہ معمولی جماعت نہیں ہے میرے بھائیوں. صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسپیشلی سلیکٹ کیا اپنے نبی کے لیے، اور صحابہ کی پیشن گوئی توریت اور انجیل میں آ چکی تھی میرے بھائی. اس لیے میں نے کہا they were selected chosen people. اللہ نے فرمایا سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 کا ایک حصہ اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی دی گئی تھی. صحابہ کی مثال اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی دی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس نبی کے صحابہ بھی ہونے والے ہیں، ان کی بشارت ان کے بارے میں اللہ نے توریت میں بھی نازل کیا تھا، انجیل میں. ویسے ایک الگ بات ہے کہ آج کی توریت انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو ملتی ہے، صحابہ کی نہیں، لیکن اللہ نے کہا جو حقیقی توریت اور انجیل تھی اس میں صحابہ کی پیشن گوئی بھی تھی، ہے نا. یہ جماعت، یہ گروہ بڑا اہم گروہ ہے، اس کی سمجھ، اس کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ ذالک مثلہم فی، ان کی مثال اللہ نے تورات میں دی تھی کہ ایک نبی آئیں گا، اس کے ساتھی ہوں گے. اور صحابہ کو تلاميذ اسٹوڈنٹ نہیں کہا گیا، صحابہ کو کیا کہا گیا؟ اصحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی. کتنی بڑی شرف کی بات ہے نا، نبی کے ساتھی. اسٹوڈنٹس کا درجہ کم ہوتا ہے استاد کے مقابلے میں، ساتھی برابری کا آدمی ہوتا ہے. تو جیسا نبی کو اللہ نے چنا اس کے لیے صحابہ بھی اللہ نے چن چن کے رکھے، جن کی مثال اللہ پہلے دے چکا تھا توریت والوں کو، یہودیوں کو اور انجیل نصارہ کو، کہ ایک نبی آئیں گا اس کے صحابہ ایسے ہوں گے. کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کتنی تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی، تو اللہ نے پہلے مثال دی تھی ایک نبی آئیں گا آخری، اس کے صحابہ بھی خاص ہوں گے. تو یہ سلیکٹڈ پیپل تھے، اس لیے ان کا طریقہ ضروری ہے ہمارے لیے ہم کو چلنا. اسی طرح چوتھی وجہ کی کیوں ضرورت ہے، کیوں ضروری ہے، یہی کیوں. تو آئیے وہ یہ کہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی، وہ لوگ تھے جن کے لیے وحی نازل ہوتی، جن کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے وحی نازل ہوتی، جو سوال کرتے تو وحی نازل ہوتی، جن کے بارے میں کبھی کبھی ذہنی خیالات آتے تو اللہ جواب کی شکل میں وحی نازل کر دیتا. ڈائریکٹ وحی کے گائیڈنس میں لوگ تھے، یہ سیدھا اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا تھا، اس لیے بھی ان کا طریقہ اور ان کا منہج ضروری ہے. اسی طرح پانچویں وجہ کیوں ضرورت ہے، قرآن جو ہے اس زبان میں نازل ہوا جو زبان صحابہ بولتے تھے، اسی لیے ان کی سمجھ ہی سب سے فوقیت رکھیں گے کسی کی بھی سمجھ پر. قرآن ایک کلچر میں ایک سوسائٹی میں نازل ہوا تھا، اس سوسائٹی کا ایک کلچر تھا، کلچر کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی ایک لینگویج تھی. قرآن اسی زبان میں آیا جو صحابہ بولتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے میں اور آج کبھی بھی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے جتنا اچھا صحابہ نے سمجھا تھا. جب بھی اختلاف ہو کہاں بھاگنا ہے، پھر ہم کو صحابی کے قول کی طرف، اس لیے کہ انہی کے زبان میں یہ کتاب قرآن نازل ہوئی تھی. جو ہے پانچویں وجہ. چھٹی وجہ، صحابہ جو ہے سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جہاں تک کہ دور جہالت کا معاملہ تھا. آپ بولیں گے دور جہالت کا معاملے سے یہاں کیا، اس لیے کہ قرآن ایک سماج میں اترا، ایک سوسائٹی میں، اس سوسائٹی کے کچھ رسومات تھے جس کا رد قرآن نے کیا، ہے نا. قرآن نے کیا کہا کہ یہ کوئی تقوی نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہو. آپ بولیں گے اب یہ کیا چکر ہے گھروں کے پیچھے سے داخل ہو. اب جانا پڑے گا وہ دور جہالت کے اندر. حج کے اندر کیا کرتے تھے، حج کسی موسم میں، حج کے وقت میں اپنے گھروں میں جانا منع تھا. تو یہ مشرکین مکہ نے نیا راستہ نکالے تھے، گھر کے دروازے میں جاتے پیچھے سے کود کے جاتے، بولتے دروازے میں جانا منع ہے نا، گھر پہ جانا، گھر میں دروازے سے جاتے نا، کود کے گئے تو بولے وہ نہیں اس میں شامل ہے. تو اللہ نے
اس سوسائٹی کی ایک برائی. کسی جگہ کا بحیرہ، بحیرہ کیا ہے؟ وہ اس زمانے میں اونٹنیوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے مختلف ناموں سے. دو اونٹنیوں کو تیسری اونٹنی پیدا ہو جائے 3 نسل میں تو بولتے تھے یہ مقدس ہو گئی، اس کو کاٹ نہیں سکتے، چھیڑ نہیں سکتے. تو جو نام لیے قرآن نے وہ وہی نام ہے جو دور جہالت میں چلتے تھے. بہت سارے بتوں کے نام لیے، بال نام لیا، جو ہے اسی طرح جو ہے مشرکین مکہ کے بہت سارے بتوں کے نام لیے ہیں نا. تو یہ بت وہی تھے نا دور جہالت. تو صحابہ کو سب سے زیادہ نالج تھا دور جہالت کا، جس وجہ سے وہ آیت کا امپلیکیشن جس کو بولی نا کیسے عمل کیا جائے وہی سب سے زیادہ جانتے تھے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اور قرآن اسی زبان میں اترا تھا جو چلتی تھی اس زمانے میں. تو وہ رسومات کا رد کیا ہم سمجھنے کے لیے. 7ویں چیز یہ، صحابہ وہ جماعت تھی سب سے زیادہ جانتی تھی ناسخ اور منسوخ کیا ہے، کون سی آیت لائق عمل اور کون سی منسوخ ہو گئی. ورنہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک جگہ ایک آیت آتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے زنا کر لے تو اس کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ لائے. دوسری جگہ سورہ نور میں، سورہ بقرہ کیا، سورہ نور میں پڑھتے رہے کہ یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جو شخص زنا کرے سنسار کرو. حدیث میں آتا صحیح بخاری کی کہ اگر شادی شدہ ہے تو سزائے موت دیں گے سنسار، اور غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائیں گے. اب کیا کرنا ہم؟ ایک جگہ آیت بڑی بند کر دو، ایک جگہ آیت بڑی 100 کوڑے، اور ایک جگہ حدیث بول رہی کہ قتل کیا جائے شادی شدہ کو. اب کیا کریں گے؟ صحابہ بتائیں گے کہ پہلی آیت جو تھی سورہ بقرہ کی وہ منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ بات کی سورہ نور کی آیت نے اس کو ختم کر دیا. اور حدیث نے پھر جو ہے اس آیت کو بھی لمیٹڈ کر دیا کہ غیر شادی شدہ کے لیے وہ کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ سنسار، سزائے موت. اور مائی عائشہ فرماتی ہے یہ جو بات ہے کہ شادی شدہ انسان کو سنسار کیا جائے گا پہلے قرآن کا حصہ تھی، لیکن اللہ نے بعد میں اس کو نکال دیا. کون بتائیں گا یہ ہم کو؟ صحابہ کی جماعت. سمجھ رہے آپ؟ ورنہ اگر یہ جماعت نہیں بتائیں گی تو ہم قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، صحیح سمجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے ضرورت ہے ان کی. اسی طرح 8ویں وجہ کہ ان کی کیوں ضرورت ہے اس منہج کی، اس طریقے کی اور ان کی سمجھ کی، وہ اس لیے کہ صحابہ افراط اور تفریط کے شکار نہیں تھے، وہ سب سے وسط راستے پہ چلتے، مڈل موسٹ پاتھ تھی ان کی. افراط و تفریط کے صحابہ شکار نہیں تھے چونکہ ان کے نبی ان کو سیدھا گائیڈ کرتے جب بھی وہ زیادتی اور کمی کے شکار ہوتے. جیسے کہ 3 صحابہ آ کے کہنا میں نمازی پڑھتا رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. افراط، آگے بڑھ رہے تھے. نبی نے آگے فوراً کہہ دیا کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں. صحابہ سمجھ گئے صحابہ کا طریقہ افراط و تفریط کا نہیں ہے، بیچ کا مڈل موسٹ بات ہے. اور اس کے علاوہ جتنے نہج طریقے سب افراط و تفریط کی شکار ہے. ایک اتنا سخت کہ اسلام پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، اور ایک اتنا ڈھیلا کہ کچھ بھی کرو اسلامی ہے. تم زندگی بھر عمل مت کرو، مر کے چل جاؤ، بعد میں صدقہ کر کے ہم سب پارسل کر دیں گے تم کو، جاؤ جی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی عبادت کی شادی وادی چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے سوکھے کنووں میں لٹکے ہوئے ہیں، جھاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے سردی کے اندر اور عبادتیں کر رہے ہیں. افراط اور تفریط. صحابہ کا طریقہ بیچ والا، شہر چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، جنگل میں بھی نہیں رہنا ہے، اتنا بھی نہیں کہ تم دنیا میں لت پت ہو جاؤ. بیچ کا طریقہ، دنیا کے بھی فائدے اٹھاؤ، آخرت کی کھیتی کو بھی جو ہے بناتے اور سنوارتے جاؤ. یہ طریقہ ہے صحابہ کا. تو یہ مڈل موسٹ پاتھ ہے. اس کے علاوہ سارے راستے افراط و تفریط کی شکار، زیادتی اور کمی کی یاد رکھیے شکار ہے سارے راستے. اس لیے بھی ان کا طریقہ ضروری ہے. اسی طرح ان کا نہج، ان کا منہج اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کا منہج پہ عمل کرنا سب سے آسان ہے دین پر چلنا. اگر ان کے منہج کو چھوڑ دے تو دین پر چلنا یا تو بہت مشکل ہے یا تو پھر اتنا آسان ہے جو غیر شرعی طور سے. صحابہ کی اگر سوچ اور سمجھ پہ چلے نا دین بڑا آسان ہے. یاد رکھیے بڑا آسان ہے، اتنا آسان ہے میں کہتا ہوں جس کو انتہا نہیں. اور جو ہمارا اپلیکیبل دین ہے نا وہ تو اتنا مشکل ہے اللہ 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 کہ اس میں تو کچھ ہی نہیں ہو سکتا. دھکے دھکے پر ہم اسلام سے باہر نکل جاتے، دھکے دھکے پر. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صحابہ نے جو نہج ان کا طریقہ ہے وہ اتنا زبردست ہے، اتنا آسان ہے دین پر چلنا. یاد رکھیے آج اپنے آپ کو دین پر چلانا بولے تو ایک مشکل کام اس لیے بھی ہے کہ ایسا تھوپ لیا ہم پر ہم نے غلط سوچ دین کی، اور غلط ایک وہ کہ ایک آسان دین جو اللہ نازل کیا اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ اس پہ بہت سارے لوگ بولتے نہیں یار اگر ماڈرن لائف جینا ہے، پڑھائی لکھائی کرنا ہے تو یہ اسلام سب چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ اسلام پہ رہے تو نہیں میں آگے بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا انسان. یہ سوچ ہوگی لوگوں کی. صحابہ کا طریقہ بہت آسان ہے دین کو سمجھنے، مشکلات نہیں ہیں. اور دوسرا اتنا آسان بھی نہیں ہے جو غیر شرعی طور سے لوگوں نے بنا دیا. ایسا میں نے کہا نا کہ بھائی کسی کی بیوی پسند آ گئی اس سے بول دو وہ طلاق دے دے رہا، پھر آپ اس سے عدت کے شادی کریں. نہیں اتنا بھی نہیں بھائی، ایسے بھی لوگوں نے جواز دیے ہوئے بھائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ مڈل موسٹ بات ہے. 10واں اور آخری نقطہ کہ کیوں ان کا طریقہ ضروری، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر صحابہ کے طرز پر ہم نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر امت میں اختلاف بڑھتا جائے گا اور یہ اختلاف کبھی 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 ختم نہیں ہوں گا. تو اگر آج ہم
امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو متحد کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو متحد کرنے کا واحد ذریعہ اور واحد طریقہ ہے منہج صحابہ۔ اس منہج پر آ کے ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، بری ڈیتھ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، اور ہم ایک امت واحدہ کی شکل میں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ہم نمونہ بن جائیں گے کہ کیا کرو، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے ہم لوگ آپس میں چیدہ چیدہ نہ ہونا، اختلاف نہ کرنا، گروہ گروہ نہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے نہ بننا۔ یہ واحد منہج ہے جس پہ چل کے ہم کر سکتے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتحاد امت کے تو اتنے پروگرامس ہو رہے نا، پھر یہ کیوں؟ اتحاد کے جو ہم پروگرامس لیتے ہیں امت کے عموماً وہ سیاسی یا سماجی اتحاد کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر واقعے میں دینی اتحاد چاہیے، یاد رکھیے وہ جتنے بھی اتحاد کے سارے لوگ آ کے بیٹھے سب اپنی اپنی بات کر کے جا رہے ہیں، یہ ایک سیاسی یا سماجی اتحاد ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے آج کے دور میں، تاکہ دشمن کے خلاف کم از کم ہم ایک ہو جائے اپنے اختلافات کے باوجود بھی۔ لیکن اصل جو مطلوب اتحاد ہے، یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے کتاب و سنت کے مطابق اتحاد۔ وہ تبھی قائم ہو سکتا ہے اور اختلافات تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب صحابہ کی سمجھ اور سوچ پر آ جائیں گے، ان کے منہج، ان کے طریقے پہ آ جائیں گے، انشاءاللہ سارے اختلافات دفن ہو جائیں گے، اور ایک واقعے میں امت مسلمہ کا اتحاد سامنے آئے گا۔ وہ سیاسی اور سماجی نہیں، امت مسلمہ کا اتحاد، کہ ان کے چہرے الگ ہو سکتے ہیں، ان کی قومیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے دل آپس میں سب کے ملے ہوئے ایک جیسے۔ یہ اتحاد آج کیا ہے؟ چہرے ایک جیسے ہیں، حالات ایک جیسی ہے، لیکن دلوں میں نفرتیں بھری نا ایک دوسرے سے۔ ٹیبل پر بیٹھ کر امت مسلمہ کے سیاسی اور سماجی اتحاد کو ہونا چاہیے، میں تو اس کا قائل ہوں، لیکن اگر حقیقی اتحاد کی بات کرنا، ریئل یونٹی، وہ ہے اسلامی اتحاد، اور وہ صرف اور صرف صحابہ کے منہج پر چلے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اتحاد قائم ہو اور اختلافات اس امت سے بہرحال ختم ہو۔ چھوٹے موٹے فروعی اختلافات یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج بڑے بڑے عقائد کے اختلافات ہیں، بڑے بڑے، یاد رکھیں، جو حلال و حرام تک چلے جاتی ہے باتیں، تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 نکات ہیں کہ کیوں صحابہ کا طریقہ یہ ہم پہ ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاملے میں اب منہج صحابہ، منہج سلف کو ہم جو اپنا لیں۔ منہج سلف، منہج صحابہ کو ہو سکتا مختلف ناموں سے مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں دنیا میں مانتی ہوں گی۔ ہم یہ بھی نہیں کریں کہ آج منہج سلف پر کون ہے تو صرف فلاں جماعت ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں منہج سلف ہونا چاہیے۔ نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نام اہل السنہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اہل صحابہ نے جو اپنے آپ کو جو چیز پسند کی نام ہوتا ہے اہل سنہ، یا والجماع ہو سکتا ہے، جیسا جماعت کا لفظ حدیث میں جامع ترمذی میں آتا ہے، اہل سنت والجماع ہو سکتا ہے۔ کسی دور میں جو ہے اہل الحدیث ہو سکتا ہے، کسی دور میں جو ہے اہل سلف ہو سکتا ہے، کسی دور میں عصری ہو سکتے ہیں، کسی دور میں جو ہے محمدی ہو سکتے ہیں، کسی دور میں جو ہے ندوۃ المجاہدین ہو سکتے ہیں، کسی دور میں انصار السنہ ہو سکتے ہیں، نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکچوئل وہ منہج ہے جو ان کا ہوگا۔ نام مختلف اعتبار سے، زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مختلف ہو، ہے نا، اہل الحدیث، اہل الاثر، محمدی، سلفی، بہت سارے نام ہوتے ہیں، اہل السنہ، اسی طرح جو ہے انصار السنہ، اسی طرح فلاں، نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے وہ منہج، وہ طریقہ جو انہوں نے لیا ہے۔ اس کے بعد مختلف اعتبار سے مختلف زمانوں میں الگ الگ نام بھی ہوئے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی نام جو آج ہے وہ کل بھی تھا، مختلف ہوئے ہیں، لیکن اصل چیز تھی وہ منہج، وہ طریقہ جس پر وہ تھے۔ اگر وہ طریقہ درست ہے تو نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر یاد رکھیں، لیکن اگر طریقہ ہی غلط ہے اور نام تو بڑے بڑے لے لی، اہل سنت والجماعت کہلا رہے، نام تو بہت بڑا ہے، نہ اہل سنت ہے نہ جماعت، اہل بدعت نظر آ رہے ہیں پورے، سمجھ رہے آپ؟ تو اصل چیز ہے وہ صفتیں ہمارے اندر ہو جو سلف کی منہج کی تھی۔ ہو سکتا منہج سلف کے نام مختلف زمانے میں مختلف لوگوں نے الگ الگ لیے، اور آج کے دور میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے لوگ اس میں کام کر رہے ہوں، لیکن اصل چیز ہے وہ طریقہ کار، وہ طریقہ کار، وہ نہج اگر ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ طریقہ نہیں اور من مانا ہے اور اپنی سوچ، اپنے خیاس، اپنے بڑے اور اپنے چھوٹے جو کہ اس طریقے پہ نہیں تھے، یاد رکھیے، اگر بڑے اس طریقے پہ تھے تو ہم بھی چلیں گے ان کے طریق، تو بہرحال پھر بہت بڑی گمراہی کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب رکھی کہ منہج سلف کی ضرورت کیوں ہے آج، اس کی اہمیت، ضرورت، اور کیوں اس پہ عمل کرنا چاہیے میں نے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہے کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے بہرحال آئی ہوں گی۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، ہم تمام کو کتاب و سنت پر ویسے ہی عمل کرنے والا بنائے جیسے کہ صحابہ عمل کرتے تھے، اور ہمیں بھی جو ہے اس جماعت میں شامل کرے، اس گروہ میں شامل کرے، اس فرقے میں شامل کرے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کہا ہے، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، اس فرقے میں ہمیں شامل کرے، اس فرقے
طریقے کے لیے جو منہج ہے اللہ اس سلفی منہج پر ہم کو چلائے، کتاب و سنت کے مطابق ہم کو چلائے، اس کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ لینے کی توفیق دے۔ ہمارے آپسی اختلافات کو جو آج امت مسلمہ نظر ہے اس کو جو اللہ ختم کر دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایس بھی جیسے کہ منہج کا آپ نے بتایا، تب جو جماعتیں ہیں جو منہج پر نہیں چل رہی، اب وہ لوگ تو صبح اٹھ رہے، فجر کی نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے، ہر عمل کر رہے وہ، اور جو تکلیفیں مسلمان سہ رہے وہ ساری تکلیفیں بھی سہ رہے وہ لوگ، تو پھر ان کا عمل کا بھی کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ کیونکہ مطلب اتنا زیادہ محنت کرتا ہے کوئی شخص ایمان کے لیے، نماز کو جا رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، صدقات بھی کر رہے، تو اس کے معاملے میں کیا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو منہج پر نہیں ہیں، مطلب کتاب و سنت کی صحیح سمجھ جو صحابہ کی اس طریقے پر نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ ان کے اعمال کو قبول کریں گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہے کسی عمل کو قبول ہونے کے لیے وہ ہے صحیح عقیدے کا ہونا، ہے نا؟ صحیح عقیدے کا ہونا، صحیح طریقے پر انسان ہو۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم کو لیجئے، سمجھ لیجئے ایسے سماج کے لوگ جس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو 40 دن روزہ رکھتے ہیں، جس میں صرف جو چیز پیتے اور کھاتے ہوئے گرم پانی، 40 دن کا روزہ ہوتا ہے 40 ڈیز، تو اب اس 40 دن کی تکلیف آپ کو لگ رہا ہے، مطلب سمجھ رہے نا آپ، 40 دن کا روزہ وہ رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اپنی جان و مال کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کرتے ہیں، مطلب جس دین پر وہ ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، اور بھی مذہب کے لوگ ہیں نا، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیوں ان کے اللہ عمل قبول نہیں کریں؟ آپ کہیں گے صحیح عقیدہ نہیں ہے ان کے پاس۔ عقیدہ صحیح ہو تو اعمال کی قبولیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے تعلق سے کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اسی طرح جب منہج ہم کہہ رہے صحابہ کا معاملہ ہے، دین کی صحیح سمجھ، تو صحیح عقیدہ اگر کسی انسان کا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات واضح کر دو، ہم نہیں جانتے کس کا عقیدہ درست ہے اور کس کا نہیں ہے، یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے۔ ہم کسی کو علی اعلان ہاتھ بتا کے نہیں کہہ سکتے یہ غیر منہجی اور یہ منہج، جیسا آج کل ہو رہا ہے، بس دھڑلے سے بندوق اٹھائی، غیر منہجی، منہجی، سلفی، غیر سلفی، تو تم کو اختیار کس نے دیا یہ سب کرنے کا؟ یہ تو اللہ کا دل کی حالت اللہ جانتا ہے کہ وہ کس نہج اور کس طریقے پر ہے۔ ہاں ظاہر سے بھی کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کس نہج اور کس طریقے پر، لیکن کبھی کبھار مسائل کے معاملے میں لا علمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اس کا عقیدہ تو درست ہے، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا آپ نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں کو سہتے جو مسلمان سہ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر رائٹ کائنڈ آف میتھڈولوجی نہیں ہوگی، منہج نہیں ہوگا، صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اعمال ان کے لیے بالکل فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے تعلق سے فرمایا اور کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے دنیا میں، حکم ہوگا، مطلب کچھ لوگ ایسے آئیں گے آخرت میں جو عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، حکم ہوگا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکے ہیں، حکم ہوگا تصلی نارا حامیہ، اٹھا کے پھینک دو جہنم کی آگ۔ تو عمل کر کے تھک کر آئے ہیں وہ لوگ، لیکن جہنم میں جا رہے کیوں؟ عمل کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط میں کمی تھی، عقائد میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میں کہوں گا رائٹ کائنڈ آف میتھڈولوجی اس کو کہتے ہیں، منہج درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، انشاءاللہ اس کے بعد کیے گئے چھوٹے اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن عقیدہ درست نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال یہ فائدہ نہیں دیتے۔ تو ایک انسان اس معاملے میں بہت حساس رہے کہ عقیدے کے معاملے میں جو ہے بالکل کتاب و سنت کا پیور، شفاف، پاکیزہ میرا عقیدہ ہو، اور اسی طریقے پہ چلو جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑ گئے تھے، جس کے تعلق سے کہوں گا جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے کہ دن ہوتے ہیں ہمارے، تو اس طریقے کو مان لے انشاءاللہ اس کامیاب، اور اگر اس کو نہیں مانا تو پھر ناکامی۔ لیکن ایک اور چیز سے آگاہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، نہیں اپنا منہج تو اب صحیح ہو گیا نا، آپ جو چاہے کرو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ پھر یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ اپنا منہج صحیح ہوگا کچھ بھی کرو۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منہج مطلب آپ نے وہ ہوتا ہے نا، آپ پارکنگ میں جا رہے تو پاس ہے، بس اس کو ایک بار سوائپ کر دیا، آپ اندر کچھ بھی کرو، ویسا نہیں ہے۔ جب آپ نے رائٹ کائنڈ آف منہج اختیار کر لیا، میتھڈولوجی، تو اب زندگی بدلتے نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ بھی غلط فہمی ہوگی اور شیطان کا ہیلا ہے، ارے تم تو منہج سلف پہ آ گئے، اب کیا دیکھنا بھائی تمہارا، ماشاءاللہ جنت سیدھے۔
نمازیں، ارے نماز کم بھی ہوئی تو چل جائیں گا، روزے کا چل جاتا، ارے شادی میں رسومات کی تھوڑے بہت رسومات چل جاتے، منہج سلف پر ہے نا اپن، اللہ معاف کر دیں گے نا، عقیدہ درست ہے نا اپنا. ارے لیکن تم نے فلاں کی شادی میں ناچ گانا، ارے منہج سلف کا یہ تو خصوصیت ہے، منہج سلف پہ آ گئے، باقی سب چیزیں رائٹ، منہج سلف رائٹ میتھڈولوجی پہ آ گئے نا اپن، تو یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ غلط پر ہو کر سب کچھ کر رہا ہے اور آپ رائٹ پر ہو کے ایک غلط زام، ایک تکبر والا کیفیت. ارے منہج سلف پہ آ گئے اب کیا، ارے یہ سود حرام ہے، سود حرام ہے بھائی، لیکن اپنا عقیدہ دیکھو سب سے پہلے کیسا ہے، مضبوط صحابہ کے جیسا. جب صحابہ کے جیسا مضبوط عقیدہ تھا وہ تو بڑے بڑے پہاڑ جیسے فتنوں کو پلٹا دیتے تھے، اور تم ایک سود سے نہیں بچ سک رہے ہو اور ایک بدعت سے نہیں بچ سک رہے ہو، تو اس کا مطلب منہج کیا، تمہارا عقیدہ ہی کمزور ہے میرے بھائی. تو یہ بھی غلطی مت ہو جانے دیجیے کہ اس منہج سلف آ گیا تو اب زام بھر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے سینہ تان کے فخر کے ساتھ بلکہ مارکیٹ میں پورے جہنم یا اطراف میں اور ایک اکیلا جنتی بیٹھا ہوا ہے. ہم اللہ سے امید کریں کہ اللہ ہم کتاب و سنت کو اسی سمجھ پر اسی نہج پہ دے رہے جو تیرے صحابہ نے کیا. اے اللہ بس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو تو قبول کر اور اعمال بھی کرے ساتھ میں. تو ایسا نہ ہو کہ عمل کرے اور طریقہ اور منہج اور عقیدہ غلط ہو اور اعمال ہی نہ ہو اور آپ منہج کی بات کریں. چونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا نا، خالی ایمان بھی کافی نہیں، خالی عمل صالح دونوں کا میل ہونا چاہیے تب انسان کامیاب ہوگا. تو لہٰذا اس چیز کو ہم غور کریں کہ ہمارا منہج نہیں، ورنہ کتنی بھی کوششیں ہماری آکارت ہو سکتی ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، از اٹ نیسسری فار اے پرسن ٹو شو ہز منہج وین if he show his manhaj if he is on Quran and Sunnah as understood by Sahaba. ٹھیک ہے، کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص جو منہج پر ہے، مطلب کتاب و سنت پر ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جو منہج سلف پر ہے، تو کیا اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے منہج کو بتائے لوگوں کو کہ میں فلاں منہج سے ہوں یا فلاں چیز سے ہوں؟ تو دیکھیے اس میں دو رائے دیتا ہوں. ایک، جہاں سارے ہی لوگ ہم ہیں تو ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کون ہیں، سمجھ رہا ہے بات کو؟ یا پھر سارے ہی لوگ ہم ہیں، سبھی کتاب و سنت وہاں بتانے کی ضرورت. دوسرا، ہم غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں، وہاں بھی ہم کو ہمارا منہج بتانے کی ضرورت نہیں. جب غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں گے تو منہج سلف کا ہی ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں نا کہ منہج سلف کی طرف آؤ. منہج سلف یا جو جماعت منہج سلف پر چل رہی ہے آپ کے وطن، آپ کے علاقے، آپ کے ملک میں، اس کا نام لینے کی کہ فلاں کی طرف آؤ، ضرورت نہیں. ابھی مسلمان بولنا کافی ہے. تو جب ہم ہی ہیں ہر طرف تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں. جب ہم غیر مسلموں میں تب بھی ضرورت نہیں. ہاں، اس کی ضرورت کب پڑتی کہ اپنے منہج کا اظہار کرے؟ جب سارے ہی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں مسلمان کہنا ہی کافی ہے. نہیں، کہیں کئی جگہ تو کافی، ہر جگہ کافی نہیں ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. آپ کے بہن کو رشتہ آیا، آپ کی بہن کو رشتہ آیا، ٹھیک. اب آپ پوچھ رہے، آپ بول رہے کہ میری بہن کو رشتہ آیا، تو سامنے والا پوچھ رہا کون ہے، تو آپ بول رہے مسلمان ہے. مسلمان کا رشتہ آئیں گا نا میرے بھائی، غیر مسلم کا تو آئیں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، مسلمان میں کون ہے؟ نہیں مسلمان ہے. نہیں مسلمان میں کون ہے؟ نہیں مسلمان ہے وہ صرف. ارے میرے بھائی مسلمان میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے آپ خود؟ ایک کسی نے آپ کی بہن کے رشتہ لایا اور وہ کر رہا ہے مسلمان ہے، تو آپ پوچھیں گے نا مسلمان ہے ٹھیک ہے لیکن کون سا؟ پوچھیں گے کہ نہیں صرف اونلی مسلم کافی ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے آپ؟ نہیں مسلمان ہے لیکن جماعت اسلامی سے جڑے ہیں، جماعت تبلیغ سے جڑے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے کیا؟ سمجھ رہے آپ پوچھنے کیا جا رہے ہیں کون سا ہے نا کہ نہیں ارے مسلمان بولتا اپن مسلمان، چلو ہو گیا رشتہ طے. ہوتا ہے کیا تحقیق؟ آپ کو بول رہا مجھے آپ سے پارٹنرشپ کرنا بزنس کے اندر، ٹھیک، مسلمان ہی ہوں، لیکن آپ پھر کیا کرتے؟ نہیں یار وہ تھوڑا سا ان کی جماعت میں نا سود کو ہاں بول دیتے، اپنے پاس تو سود بالکل حرام ہے تو نہیں جمیں گا. وہ دیکھتے ہیں نا فوراً جاتے ہیں نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں اسی طرح کہ کچھ جگہ ضرورت ہے کچھ جگہ نہیں. تو جہاں ہم ہی ہیں سب طرف ضرورت نہیں ہے، نان مسلم میں ضرورت نہیں. ہاں مسلمان اور سارے لوگ بول رہے ہیں، ادھر بھی سب بول رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. تو تب کہیں نہ کہیں بھائی ایک مسلمان ہے وہ شرک بھی کرتا، ایک مسلمان ہے وہ سجدے بھی کرتا غیر اللہ، ایک مسلمان ہے جو غیر اللہ کے نام کا کھاتا بھی ہے، ایک مسلمان ہے جو خبر کو سجدے نہیں کرتا، ایک مسلمان ہے جو غیر اللہ کو سجدے نہیں کرتا، ایک مسلمان ہے جو غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتا، ایک مسلمان ہے جو سب کچھ کر رہا، وہ تو اس کو نہ حرام نہ حلال کی تمیز. تو آپ کیا بولیں گے ایسے معاملے میں؟ آپ کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں بولنا ہے تو آپ بتا سکتے کہ میں جو فلاں ہوں، منہج سلف پہ چل رہا ہوں، سلفی ہوں، میں فلاں ہوں، لہٰذا میں یہ نہیں کرتا، تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہاں بھی اور نہ بھی، منہج بتانا بھی ہے اور نہیں بھی بتانا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے سچویشن
سینیریو اور حالات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ کہنا کہ ہر جگہ آپ شروع کرے تو میں فلاں ہوں بول کے شروع کرو، اللاجیکل بھی ہے. اللاجیکل ایسا میں یہاں سنڈے کے دن آ رہا ہوں اور پورا خطبہ دینے کے بعد کہہ رہا ہوں میں منہج سلف سے ہوں، ان الحمدللہ. آپ بولیں گے اس کی ضرورت کیا تھی؟ ہم ہی ہر طرف یہاں کیا ضرورت تھی آپ کو بولیں گے؟ آپ کی باتیں بتا رہی ہے آپ کون ہیں. آپ پوچھ لو ہوتے نہیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کنٹینٹ سے کچھ نہیں ہوتا. نام بھی گولی کا وہی چھونا. میں کیا بول رہا ہوں، گولی اثر کر جاتی ہے نا تو کنٹینٹ میں تو جانے دو، نام بعد میں دے دیں گے اپن اس کو. کیا جاتا ہے؟ ایک آدمی کسی ایک دیہات میں رہ کر اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، سلف کے طریقے پہ سمجھتا ہے اور اس طریقے پہ جیتا ہے، تو کیا اس کو ایک لیبل کی پھر بھی ضرورت ہے؟ وہاں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. ہو تو ٹھیک، نہ ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بس یہ ہے کہ کنٹینٹ نہیں، کچھ جگہ لیبل اصل ہے، کنٹینٹ کم ہے. نہیں، کنٹینٹ کچھ بھی چل رہا ہے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو مختلف بدعت اور خرافات کرتے ہیں، لیکن نام انہوں نے دے رکھا ہے منہج سلف میں سے کسی ایک جماعت کا، اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور ایک آدمی جو کنٹینٹ وائز کتاب و سنت پر ہے، خرافات سے بچتا ہے، بدعت سب کچھ کرتا ہے، لیکن نام نہیں لیتا، ہاں اپنا نہیں ہے. تو سمجھیے ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو کوئی کمپلسری ہے ہی نہیں کہ ہر بار وہ نیسسریلی بولے وہ کون ہے اور شروع کرے. بات جب انسان منہ کھولتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے نا کس طرف، کس منہج کی وہ ترجمانی کرتا ہے، کس منہج کو وہ بول رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے نا. تو بہرحال میں کہوں گا ہاں ضرورت بھی ہوتی ہے، نہ کچھ جگہ ضرورت نہیں بھی ہے. ڈیپینڈ ہے سچویشن اور سیناریو پر. السلام علیکم. فیض بھائی، اپنے کچھ بھائی بولتے ہیں کیا 4 اماموں سے ایک امام کے مسلک کے اوپر چلنا ضروری ہے، اور ان کو اپن صحابہ کے کچھ اقوال بھی بتائے تو وہ بولتے وہ یہ ہمارے مسلک سے نہیں ملتا، تو وہ تابعی بھی ہے، اور جو امامہ ہے وہ تبع تابعی بھی ہے. تو اس معاملے میں کیسے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب لوگوں سے سوال ہوتا ہے کتاب و سنت منہج صحابہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی مسلک کے ماننے والے ہیں، اور وہ مسلک کے امام جو ہے وہ کوئی تابعی بھی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، تو ان کے ماننے میں کیا معاملہ ہے. تو اب میں ایک چیز یہاں کلیریفیکیشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سلف منہج سلف کو مانتے ہیں وہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر امام کو مانتے ہیں، بالخصوص ائمہ اربعہ جو معروف اور مشہور ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ جن کو کہتے ہیں، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اسی طرح امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اسی طرح جو ہے امام جو ہے ملک بن دینار رحمہ اللہ، اور اسی طرح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو امام اربعہ کہتے ہیں جن کے مسالک مشہور ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے لوگ سلف کے طریقے پہ تھے اس زمانے کے اور اس زمانے کے، ہم سب سے جو سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں. جو دین کا تقاضا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرے ہم ان سے محبت کریں، ہم سب سے کرتے ہیں. لیکن ہم ان کی ایسی تقلید نہیں کرتے جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ کی کتاب، اس کے رسول کا فرمان، صحابی کا اقوال اور عمل ثابت ہو، اور اس کے بعد بھی میں کہوں کہ میرا امام یہ فرماتا ہے. ہم ان کو اس معاملے میں ان سے اونچا درجہ نہیں دیتے. تو مانتے ہم سب کو ہے. بہت سے لوگ بولتے تم تو صحابہ کو ہی نہیں مانتے، اماموں کی بات، خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، حضرت عمر کے 3 طلاق کا مسئلہ نہیں لیتے، 20 رکعت تراویح کا مسئلہ نہیں لیتے، حضرت عثمان کی اذان کا طریقہ جمعے کے نہیں لیتے، ہے نا. تو کہاں تم بول رہے اماموں کی بات؟ آئیے میں اب صحابہ سے کلیئر کرتے آتا ہوں. ہمارا تو معاملہ اور ایمان اور دین یہ ہے کہ ہم تو اس بات کوئی دین میں نہیں تسلیم کرتے جو بات صحابی سے نہیں آتی ہو ہم تک. تو آپ کہاں بول رہے ہیں ہم کو ہم صحابہ کو؟ اور خلفاء راشدین کا مقام، ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے، اسی کوئی انتہا نہیں. لیکن پھر یہ مسئلے کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائی، طلاق کا جہاں تک مسئلہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ آپ کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا اور وہ ایک سیاسی قدم تھا جس کو ہم کہیں گے تعزیراتی حکم. سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جوڈیشل ججمنٹ تھا کہ لوگ طلاق کو مذاق بنا رہے تھے، تو لہٰذا آپ نے کہا، ان کا مقصد شریعت بدلنا نہیں تھا، لوگوں کو سختی کرنا تھا کہ طلاق کو مذاق مت بناؤ. لوگ اس زمانے میں 1 2 3 طلاق بول رہے تو حرام ہو گئی، پھر لیکن معلوم تھا واپس لے سکتے، پھر لے رہے. تو کہا آپ جو 3 دیں گا میں اس کو 3 مان لوں گا، تاکہ لوگ طلاق دینا چھوڑ دے، سوچ وچار کر کے طلاق دے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کوئی وہ نہیں. اور آپ سب کے زمانے میں، اور حدیث کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ. آپ سمجھ یہ تھوڑی کہا جس پہ میرے صحابہ ہیں، میں پہلے، نبی پہلے اور پھر صحابہ، ہے نا. تو نبی نے کیا کیا طلاق کا معاملہ؟ آپ کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. تعزیراتی حکم کے تحت حضرت عمر کا یہ قول بھی لیا جا سکتا ہے، زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے. ٹھیک.
دوسرا 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے کی، تم تو اماموں کو خلفاء راشدین کو نہیں مانتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خلفاء راشدین کو ماننے کی آپ بات کرتے ہیں، حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کی کب؟ مسئلہ تو یہ ہے. علوم الحدیث، حدیث کی اصطلاح میں جائیے، اس حدیث کا مقام دیکھیے جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ عمر نے ہم کو، ابی بن کعب کو نماز کے لیے آگے کیا اور 20 رکعت پہ جو ہے جمع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. جو راوی یہ کہتا ہے کہ عمر نے ہم کو حکم دیا کہ ہم 20 رکعت تراویح جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھے، وہ شخص جو ہے حضرت عمر کی وفات کے 2 سال بعد پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے مجھے ہم کو عمر نے حکم دیا تھا 20 رکعت پڑھنے کا. میرے جانے کے بعد آ کے کوئی 2 سال بعد بولے فیض بھائی نے یہ بولے تھے، تو کیا آپ مانیں گے اس کی بات؟ بولے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تب، پھر کہاں بولے تھے فیض بھائی نے؟ 2 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. تمام کی تمام روایتیں ضعیف. اب آپ بتائیے. حضرت عثمان کو نہیں مانتے کیوں؟ تم نے اذان دی تھی. دیکھو ہم لوگ ڈبل اذان دیتے. حضرت عثمان نے اذان دی تھی جمعہ کی 2 اذانیں. کیوں کی تھی؟ وہ بھی ایک اجتہاد تھا ان کا، ضرورت تھی وقت کی کہ مدینہ بڑا شہر ہو گیا تھا، ایک میٹروپولس سٹی ہو گیا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک دکاندار نے اپنی دکان کو جمعے کی نماز کے وقت بھی کھلا رکھا. حضرت عمر نے خطبے کے لیے آپ چڑھ گئے، خطبے کے بعد رپورٹ ہوئی کہ دکان کھلی، جبکہ جمعہ کو دکانیں بند کرنا ضروری تھی. تو آپ اس دکاندار پہ کیس چلایا گیا. وہ حضرت عمر کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عثمان میں اس لیے جمعہ کو نہیں آیا کہ مجھے تو اذان سنائی نہیں دی. حضرت عثمان نے کہا بات تو صحیح ہے، اس کی مسجد مدینہ بڑا ہو رہا ہے، مسجد نبوی کی اذان نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بروج بنایا آپ نے، ایک اور پلر کا ایک جو ہے مینار بنایا شہر کے اس کونے میں، اور کہا وہاں بھی اذان دی جائیں گی. تو پہلی اذان دی جاتی مسجد میں، دوسری اذان دی جاتی وہاں، تاکہ جب خلیفہ بیٹھ جاتا آ کر ممبر پہ تو دوسری اذان دی جاتی تاکہ سارے لوگ سن لیں کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے. تو یہ ایک حکم تھا. تو ہم بھی کہتے دیجئے نا، حضرت عثمان کی ضرورت ہے تو آج دیجئے نا. لیکن دونوں اذانیں مائک میں ہوں گی. یہاں ایک اذان مائک میں اور دوسری امام صاحب کو، امام صاحب کو سناتے اٹھ جاؤ، اگر سو رہے ہوں گے تو اٹھ جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خطبے کا ٹائم ہو گیا. کیا ہے؟ ایک اذان آپ دے رہے مائک میں، پھر آ کے امام کے سامنے کھڑے اور ایک دم اتنی ہلکی آواز کی، بازو والا کبھی کوئی نیا رہا نا کیا کر رہے کہ حضرت کھڑے رہ کر. حضرت عثمان کی دو اذانیں کیسی ہوتی تھی؟ پہلی اذان مسجد میں، دوسری مسجد کے باہر. تو ایسے ہی کرنا، پہلی ادھر یا ادھر، یا نہیں اب ضرورت نہیں باہر جانے کی تو پھر مائک میں دونوں دینا، مائک میں دونوں دینا. دونوں اذانیں پبلک کے لیے. ایک اذان ہے جمعے کا وقت ہو گیا ہے، دوسری اذان ہے کہ اب آ کے خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے، اندر آ جائیے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نہیں مانتے جناب، اپنی منمانی کر رہے آپ. عثمان ایک حکم دے، تم ایک طرح سے لاگو کرے اور بولے ہم نہیں مانتے عثمان. ہم تو کہہ رہے ضرورت ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، بالکل دی جا سکتی دوسری اذان. پورے سعودی عرب میں دی جاتی دوسری اذان، پورے خلیج گلف میں دی جاتی. کیوں؟ وہ مانتے ہیں نا اس مسئلے کو، وہاں ضرورت بھی ہے. جمعہ کی چھٹی ہے، لوگ وہ ہوتے تو پہلی اذان دے دی گئے، لوگ اٹھ رہے ہیں سستا لے رہے ہیں، دوسری اذان چلو خطیب آ گئے بھاگو جلدی نماز کو. ہو سکتا ہے نا. تو بہرحال ہم اماموں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم ایسی اندھی تقلید کی قائل نہیں ہیں جس میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے واضح حکم کے بعد بھی میں یا کوئی شخص کہے میں فلاں امام کو مانتا ہوں. یہ درست نہیں. تو ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کیا اماموں کو ماننا درست ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں، اماموں کو کوئی ماننا چاہے تو بالکل مان سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب مسئلہ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، اقوال صحابہ، عمل صحابہ کے عمل سے، آثار صحابہ کی صحابہ کسی نے کچھ کرتے کہ نہیں ملتی ہے تو بالکل آپ اجماع نہیں ملتا، اس کو عام زبان میں کہیں گے یا صحابی کا عمل نہیں ملتا، تو آپ قیاس کی طرف یا اماموں کی طرف جا سکتے اور ان کی رائے کو لے سکتے ہیں. لیکن چمکتا ہوا قرآن، چمکتی ہوئی حدیثیں، اقوال صحابہ موجود ہونے کے بعد بھی آپ بولیں گے نہیں ہم وہ ادھر سے جائیں گے، پہلے ہمارے امام نے کیا کیا. اور اپنے اماموں کو اس حد تک ماننا کہ کسی اختلافی مسئلے میں جہاں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ نہیں ہیں تو ہم جو ہے کسی امام کی رائے کو اس میں لے رہے ہیں. اس رائے کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا کہ 4 اماموں کو 4 مذہب بنا دینا اور ادھر سے ادھر جانا بولے تو اس کے لیے شدھیکرن کرنا پڑ رہا. چاروں امام نے جو بات کہی کس سے لے کر کہی؟ امام حنیفہ کو وہی نازل ہوئی، امام شافعی کو وہی نازل ہوئی، امام مالک کو وہی نازل ہوئی، امام احمد بن وہی نازل ہوئی. کیا نہیں؟ وہی تو ختم ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ چاروں امام نے کس سے لیا؟ نبی سے لیا. مطلب پروڈکٹ ایک ہی فیکٹری کا آ رہا ہے، ڈسٹریبیوٹر 4 ہے اس کے. عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کو ڈسٹریبیوٹر نہیں کر رہا ہوں اماموں کو، ایک مثال دے رہا ہوں. پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کا، مینوفیکچرنگ، ڈسٹریبیوٹر 4 ہے. جب 4 ڈسٹریبیوٹر ہے تو میرے کو کہیں سے بھی خریدنے کا حق ہے نہیں ہے. پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کا ہے نا، میں چاہے نمبر 1 سے لوں، نمبر 2 سے لوں، نمبر 3 سے، نہیں ایک کش لینا پڑتا ہے ایک ٹائم میں. اگر ادھر جانا ہے تو پورا مسلک بدل دینا. ان کے مسلک میں وضو کرے تو عورت کو ہاتھ لگائے تو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کے مسلک میں ٹوٹ جاتا. اتنے فتنے کی بولتا نقبہ بجائے وہیں رکے رہو. تو
اماموں کو ماننے میں کوئی نہیں. جب کتاب و سنت اور اقوال صحابہ، عمل صحابہ، آثار صحابہ سے بات ثابت نہیں ہوتی تو ان کی رائے بھی لی جا سکتی میرے بھائی، لیکن اس حد تک وہ کرنا کہ نہیں ایک کو ماننا کمپلسری ہے، چھوڑے تو بے دین ہو جاتا. ہاں کوئی انسان اگر فلاں چیز میں امام شافعی کا قول ہے تو بے دین ہوگا. کیوں؟ حنفیت کو چھوڑ دیا نا، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا. ایسا تھوڑی ہوتا. 4 ڈاکٹر ہے تو ایک کے پاس ہی بتانا پڑتا، ایک سے علاج کرنا پڑتا، چاروں گولی ایک ساتھ کھائیں گا تو یہ ہو جائیں گا. وہ مثالیں بھی ایسی گھٹیا رہتی سی، کوئی انتہا نہیں. 4 الگ الگ بیماریوں کے لیے 4 الگ الگ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے نا. ایک ہی بیماری کے لیے 4 سے دوا نہیں لیں گے. بات تو میرے کو بھی سمجھ میں آ رہی. لیکن ایک پیر کا ڈاکٹر ہے، ایک ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہے، ایک دماغ کا کوئی مسئلہ، تو 4 کے پاس جا سکتے ہیں، 8 کے پاس جا سکتے ہیں، 100 کے پاس جا سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تو اس چیز کو آپ سمجھے. تو لہٰذا اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. لیکن ہم ان کو اس حد تک نہیں مانتے اور ایسی ان کی تقلید نہیں کرتے. اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ وہ اگر کتاب و سنت بھی ثابت ہے، اقوال صحابہ اس کے بعد بھی ہم لیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ان کو چاہتے نہیں. بالکل ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر چاروں اور اس کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے سب کے اقوال لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا تو ایمان سلف صالحین سے ہم لیتے ہیں، جو صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں اس زمانے میں جو گزرے اور آج بھی ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق وہ کرتے ہیں، ان کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان سے بعد بھی ہم جو لیتے ہیں. لیکن اندھی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں، واضح کتاب و سنت ہونے کے بعد بھی لینا، یہ بہرحال ہمارے اس مسلک میں، اس منہج میں درست نہیں ہے. اس لیے کہ ما انا علیہ و صحابی کے تحت جس روز اللہ کے رسول نے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ طریقہ ہی سب سے بہترین ہے اور اس کے اعتبار سے ہم باقی چیزوں کو کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا، کئی دفعہ جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے صحیح ہوتا ہے مگر سکھانے کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے تو بات ماننے دل نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کرے؟ ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے، سلف پر ہے، منہج سلف پر ہے، لیکن بتانے کا طریقہ اتنا عجیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ وہ لے. لیکن میں ایک بات تو یہ پہلے کہوں گا، جب بات اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت جو ثابت شدہ ہو ہم تک آ جائے، کتاب و سنت کی بات صحابہ کے طریقے پہ، ہم نے اسے ماننا چاہیے، بولنے والا کوئی بھی ہو. ایک بات. لیکن یہ بات دیکھی گئی، انسانی مشاہدہ اور ایکسپیریمنٹڈ چیز ہے کہ اگر پروڈکٹ کو آدمی سیل کر رہا ہے اور بات چیت درست کرتا ہے تو پروڈکٹ زیادہ بیچ پاتا ہے، اور بات چیت درست نہیں کرتا ہے تو پروڈکٹ کم سیل کر پاتا ہے. جو لوگ مارکیٹنگ میں میری بات کو زیادہ اچھے سمجھ سکتے ہیں. پروڈکٹ تو سب سے بیسٹ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی ہے. تو وہ اردو میں ایک مثال بھی بولتی کہ بیر بکتے اور نہیں بولتی کہ سیب بھی نہیں بکتے. 2 عورتیں ہیں، ایک سیب بیچ رہی جو بیمار ہونے کے بعد صحت کے لیے کھایا جاتا، اور ایک بیر ہے جس سے بیماریاں آ جاتی ہوں، زکام ہوگا. لیکن اگر وہ بول کے بیچ رہی بیر ہے، میٹھے ہے، اچھے ہے، فلاں ہے، تو لوگ اٹھا لیتے. اور سیب والی اگر خالی خاموش بیٹھی بیچنے کو مارکیٹ میں، کوئی سیب نہیں خریدتا ہے. تو میں یہ کہوں گا، ویسے تو لے لینا چاہیے بات، چاہے وہ آدمی جیسا ہی بول رہا ہو، لیکن اگر صحیح بات بول رہا ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا کتاب و سنت کے دائیوں کو اپنی بات کو ایک دم بہترین اور سب سے اچھے انداز، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، جیسے اس کے صحابہ لوگوں تک پیش کرتے تھے، اس نرم دلی سے، اس انداز سے پیش کریں، اس درد سے پیش کریں، اس تڑپ سے پیش کریں کہ اگر میرا بھائی اس چیز کو لے لیں گا انشاءاللہ تو مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے اور اس کی زندگی بدل جائیں گی، آخرت میں وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مجھے بھی اجر دے سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس لوگ قبول کریں گے. لیکن اگر ہم جا کے عقیدہ صحیح ہے اور کسی پہ ہنستے ہنستے بڑھے، تم مجھے کیسے، تم کو کیا سمجھتا، ہم دیکھو توحید پرست کیسے رہتے، تو سامنے والے کا بات تو صحیح بول رہے کہ توحید پرستی ہے، لیکن وہ جو ہنسی ہے اس کو آمادہ کریں گی آپ کے بارے میں دل میں گھن برائی پیدا کرنے کی، اور وہ آپ کی سب سے صحیح بات بھی آپ کے انداز بیان کی وجہ سے انکار کر بیٹھے گا، ڈینائی کر دیں گا آپ کی بیسٹ چیز کو بھی. تو میں کیا کہوں گا، سب سے اچھا ہم طریقہ بھی اچھا اختیار کریں. جب ہم بات سب سے اچھی کر رہے ہیں تو طریقہ بھی اختیار کریں انشاءاللہ عزیز. یہ اچھا اور پیارا طریقہ میرے لیے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے، زندگیوں کو بدل لیں گے، بس آخرت ہماری کامیاب ہو جائیں گی نا، ہے نا. کیوں تو جو شخص آپ سن کی حدیث جامع ترمذی کی، جو شخص ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائے، مطلب خود حق پر ہو اور دوسروں کو بلائے، تو جتنے لوگ اس کے بلانے کی وجہ سے آئیں گے، سارے لوگ جو عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے بلایا، اور کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی. تو ہم چاہتے ہیں نا، تو لہٰذا ہم اچھی بات کو اچھے طریقے سے پیش کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. اور اچھی بات کو اگر ہم گھٹیا طریقے سے پیش کریں گے تو بہت سی بار ہمارے حق اور سچ اور سچی بات کو بھی لوگ لینے سے انکار کر دیں گے. السلام علیکم. صحابی تابعین تابعین ان کا جو عمل تھا، مطلب ان کو اپنے کو ان کا عمل دیکھنا ہے، تو مطلب اس کے لیے کس کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بہت سارے مطلب ایسے دوسرے بھی بتاتے کیا یہ صحابہ نے بھی عرس منایا، انہوں نے بھی مطلب 12 وفات منائی، تو ان کا صحیح مطلب ان کا جو دیکھنے کا ہے کہ کون سا طریقہ تھا، تو اس کے لیے کائے کا مطالعہ کرنا چاہیے.
میں نے ایک سوال کیا کہ صحابہ ہے، تابعین، تبع تابعین، خاص طور سے ان کی زندگیوں کے تعلق سے مطالعہ کیسے کرے، اس لیے کہ ہر جماعت والا جو غلط بھی کام کرتا ہے انہی کی کچھ حوالے پیش کرتا ہے، کتابیں پیش کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی شخص صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے تعلق سے کوئی حوالہ پیش کرے، آپ ان سے ریفرنس پوچھ لیں کہ یہ کہاں آتا ہے۔ دوسرا رہا آپ کے مطالعے کے لیے، تو بہت ساری کتابیں جو صحابہ کی سیرت پر لکھی گئی، اس کو سمیٹنا ممکن نہیں کہ میں بتا سکوں کتنی، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لکھی گئی، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش، جیسا طبقات ابن سعد بول کر امام سعد کی مشہور کتاب ہے، جس میں آپ نے تابعین، تبع تابعین کی طبقات، ان کی جنریشن، ان کے آداب، ان کے اقوال۔ اسی طرح امام بخاری نے آداب المفرد میں بہت سارے واقعات جو صحابہ اور تابعین کے اس میں نقل کیے، اور بھی بہت ساری کتابیں، تو آپ کوشش کریں ان کتابوں سے اور دیگر سیرت کی کتب سے لیں۔ رہا معاملہ کوئی آ کر آپ سے کہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے، تابعین یہ، تو آپ فوراً ان سے حوالہ پوچھ لیں۔ اور آج کل تو الحمدللہ نیٹ کی سہولت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو حوالہ مل گیا، آپ صرف ٹائپ کیجئے، آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے۔ گو ایک کیوں واقعہ نہ ہو، ایک انوکھا واقعہ دنیا میں کہیں ہوا، رپورٹ ہوا ہو، آپ ٹائپ کیجئے، آج مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کل آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ ریفرنس دیتے تو چیک کریں۔ رہا تو بہت سارے سیرت کی کتابیں جو مختلف اردو زبان، انگلش زبان میں مختلف مصنفین نے لکھی ہے، آپ ان کا مطالعہ کرنے سے بہت ساری بار یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ بالخصوص خلفاء راشدین کی اگر زندگی پڑھنا ہے تو ڈاکٹر محمد جو ہے السلابی کی بڑی بہترین کتابیں ہیں، چاروں خلفاء راشدین پہ انہوں نے لکھ دی ہے الحمدللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور علی بن ابی طالب، اور اس کے علاوہ پانچواں صلاح الدین ایوبی، ان پر بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ بھی لکھی ہے۔ تو میں کہوں گا یہ بڑی بہترین کتاب ہے، ایک دم اپنے آپ میں ایک یونیک بک ہے۔ ان کی سیرت، ان کے اقوال، ان کے آداب، ان کے اطوار، ان کی حکومت کے طریقے، ان کی پالیسیز اگر پڑھنا ہے تو ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تابعین، تبع تابعین اور پہ آ چکی ہے، آپ دارالسلام نے چھاپا ہے، دارالتوحید ہے، دارالہدایہ ہے، آپ ان سے جو ہے لے کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، آج کل یہ میڈیا کے ذریعے جو نگیٹو پروپیگنڈا سلفیت کے اگینسٹ میں کیا جا رہا ہے، تو اس کو اس طرح سے دہشت گرد تنظیموں سے جوڑ دیا رہتا ہے کہ کوئی اگر سلفی منہج کو اپناتا ہے تو اس کے دل میں مسلسل یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ آ جائے میرے اس منہج کے اوپر چلنے کی وجہ سے۔ تو اس کے تعلق سے بھائی نے بہت اچھا، بہت پیارا اور بالکل اپ ٹو دا مارک جو آج کے حالات ہے اس کے مطابق سوال کیا۔ میں حال ہی میں جو میں ایک سفر کر رہا تھا، اور سفر کلکتہ میں جا رہا تھا، تو فلائٹ کے اندر جو ہے ٹائمز ڈی این اے جو بمبئی ایڈیشن نکلتا ہے، مجھے ایک ایئر ہوسٹس جو ہے وہ ایڈیشن لا کر انہوں نے دے کے چلے گئے۔ جب میں نے اسے خالی فرسٹ پیج ایسا کھولا اس ایڈیشن کا، تو اس میں لکھا تھا ڈانسنگ آن دا سلفی ٹیونز، ٹھیک، ایک آرٹیکل تھا بہت بڑا، ہاف پیج کا آرٹیکل، کہ سعودی حکومت سلفی ٹیون پہ کیسا ناچ رہی، ڈانسنگ آن دا سلفی ٹیون۔ تو اس سے دیکھیے مطلب میڈیا اس باریکی میں بھی جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک پرٹیکولر گروہ جو سلفیت مطلب صحابہ کے منہج پہ چلتا ہے، وہ لوگ جو سعودی حکومت کو نچا رہے ہیں، اور وہی لوگ پیچھے فلاں لشکر اس کے پیچھے، فلاں وہ لشکر کے پیچھے، فلاں فلپین کے گروپ کے پیچھے، فلاں انڈونیشین فلاں کے پیچھے، آسٹریلیا کے اندر فلاں میں کیا، جرمنی میں جو ہے اس میں یہ گروپ شامل تھا، ہندوستان کے کئی دہشت گردی کے واقعات میں اسی تنظیم کے لوگ، اتنا ڈیٹیل میں اس نے بیورو لایا تھا، اور یہی سعودی حکومت اسی ٹیون پر ناچتی ہے۔ تو ہیڈنگ تھا ڈانسنگ آن دا سلفی ٹیون۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سلفی منہج کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ، میں نے دیکھا حکومتی لیول پر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت مطلب فنڈامنٹلسٹ، سلفیت مطلب فنڈامنٹلسٹ۔ تو آئیے میں پہلے یہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، عام لوگ بھی اور حکومت بھی اس چیز کو سمجھے۔ سلفیت کا معنی، سلفی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی صحیح بنیادوں تک جا کر صحیح دین اور اسلام کو فالو کرنا، جو بالکل فنڈامنٹلزم جو دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، بنیاد پرستی، اس کے خلاف ہے، بلکہ وہ ایک ریئلسٹک زندگی جینے کا طریقہ ہے جس کو اگر ایک مسلمان اپنا لے تو دہشت گردی تو کرنا دور، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا۔ یہ ہے سلفیت۔ حکومت سمجھ رہی سلفیت مطلب خطرہ، میں کہہ رہا ہوں سلفیت مطلب ایک ایسا مسلمان جو حقیقت میں دنیا میں زندگی جینا جانتا ہے، اور دہشت گرد تو دور کی بات ہے، وہ دہشت گردی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چونکہ سلفیت اور صحابہ کا طریقہ پیار، محبت، الفت، معافی، معاف کرنے، درگزر کرنے کا، اور لوگوں کو چھوڑنے کا، اور ان کو بانٹنے کا، اور ان کو دینے کا تھا، لینے کا، لوٹنے کا، کھسوٹنے کا، کھینچنے کا نہیں تھا۔ انصار کو دیکھیے، سلفی، انصار، صحابہ آدھا اپنا مال و دولت دے رہے ہیں، اگر سارے مسلمان سلفی ہو جائے اور آدھا مال دینے لگے دوسرے لوگوں کو تو کیا ہی بات ہوں گی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سلفیت کا معنی ہے اسلام کی صحیح سمجھ، جو کہ سب سے مڈل موسٹ پاتھ ہے، سب سے صحیح طریقہ اسلام کو سمجھنے کا۔ اس میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی تعصب پسندی نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹلزم جو دنیاوی اعتبار سے، ورڈ کے اعتبار سے جو دنیا فنڈامنٹل، برا آدمی، برا مسلمان، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننے والا تو ایک لینیٹ اور ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے جو واقعی میں دنیا جینا جانتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا جانتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کا خوف جو بھائی نے کہا کہ جب اس سے کوئی جوڑتا ہے لوگ ڈراتے بھی ہیں اور یہ ہوتا ہے، میں ایک صرف چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے،
ایک مرتبہ انہوں نے ایک ای میل آئی ڈی کریٹ کیا، ای میل آئی ڈی، اور ای میل آئی ڈی میں انہوں نے اپنے نام کے آگے لگا دیا سلفی۔ اب جب انہوں نے یہ بنا دیا اور باہر نکلے تو ایک لڑکا ملا اور آ کے بولا کیا کر رہے تھے؟ بولے میں نے ای میل آئی ڈی بنا دیا اور میں نے آئی ڈی بنا دیا فلاں سلفی، فلاں سلفی، ان کے نام کے حساب سے۔ بولو سلفی بنا دیے؟ بولے بنا دیے۔ گئے بنا جی میل گوگل، اور گئے بولے تم سلفی بولے تو ٹارگیٹ نمبر 1 پولیس کے پاس، انڈین گورنمنٹ کے پاس، آئی بی کے پاس۔ اب ان کی حالت دیکھیے آپ، یہ بعد میں واقعہ معلوم ہو تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہاں سے وہ بہت ڈر گئے، اتنے ڈر گئے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، صرف نماز کو نکل رہے، نماز کو نکل رہے اور آ رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں ایک صاحب کو مل کے بولے کہ وہ تم نے صحیح بولے تھے۔ بولے کیا ہوا؟ تو بولے میں نے وہ سیلفی لکھا نا جب سے تو ایک ملٹری کا ہیلی کاپٹر میرے گھر پہ گھوم رہا۔ بولے پتہ نہیں وہ کوئی ٹریننگ چالو ہو گئی ہوں گی، اب سوچ لیے نا سیلفی لکھ دیا ایسا ہوتا حکومت، تو بولے گھوم رہا۔ اب دوسرے صاحب سیلفی لکھے نا، آپ گئے بھگتو، بولے اب ملٹری کا ہوگا، چلو وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا، انہوں مسجد ایک بار نماز ہو گیا اور 2 پولیس والے وہاں سے گزرنے لگے، تو ایک پولیس والے نے گاڑی روک کر ان کے دوست سے پوچھا پلاٹ نمبر 86 کہاں ہے، پلاٹ نمبر 86 کہاں ہے؟ تو اس نے بتا دیا وہاں ہے۔ اب انہوں بھاگتے آگے دوست کو بول رہے کیا پوچھ رہے تھے؟ بولے وہ تو بولے پلاٹ نمبر 86 کہاں ہے؟ 86 نہیں پوچھ رہے ہوں گے، بولے میرا پوچھ رہے ہوں گے، 36 سیلفی لکھا میں نے۔ بولے کیا بول رہے ہو؟ 86 نہیں پوچھ رہے ہوں گے، بولے وہ 36 پوچھ رہے ہوں گے۔ تو نے کیوں؟ تو میرا 36 سے میں نے سیلفی لکھ کے آئی ڈی بنایا، تو ملٹری بھی لگی ہوئی ہے، پولیس بھی آگے۔ بولے سمجھ رہے آپ، خود ہی بنا لے رہے، خود ہی ڈر لے رہے ہم، پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں حق بولنے سے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلطی ہے۔ حق گو لوگوں کے ساتھ ہر دور ہر زمانے میں تکلیف آئی، بات سمجھ رہا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سلفیت کو، کتاب و سنت کے صحیح عقیدے کو ٹیررزم سے، دہشت گردی سے لوگ جوڑتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا دنیا کو اور تمام لوگوں کو، سلفیت یا کتاب و سنت اور صحابہ کا منہج، طریقہ، میتھڈولوجی آف دا جو ہے پروفٹس کمپینین جس کو بولیں گے، یہ سب سے بہترین طریقہ اسلام کو سمجھنے کا اور سب سے پیسفل مین سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اور آخرت کی زندگی بنانے کا۔ تو اس کا کوئی فنڈامنٹلزم سے، ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے آسان، سب سے اچھا اور سب سے امن پسند نہج اور طریقہ ہے جس سے انسان دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر میں کہوں گا خواہ مخواہ بتانے کی بھی ہر جگہ ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں کبھی کبھار، لیٹ اٹ بی، کنٹینٹ وہی رہنے دیجیے، دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً پھر بات سامنے آ ہی جاتی ہے، چھپنے والی تو ہے نہیں بات۔ ماشاءاللہ کتاب و سنت کا ماننے والا کب تک چھپائیں گا اپنے آپ کو، دکھ ہی جاتی ہے۔ لیکن وقت کے لحاظ سے اگر کبھی خاموش رہنا پڑے تھوڑے دن تو ٹھیک ہے، وہ کیجیے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو لے کے اتنا اچھلتے کہ کام کچھ بھی نہیں اور صرف نام ہی نام ہر طرف۔ آپ کام بھی کیجئے تو خود بخود لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس تحریک سے آپ منسلک ہیں، آپ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اس کی صحیح سمجھ تک آپ جانا چاہتے ہیں، اس کے بنیاد تک جانا چاہتے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہی سب سے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے۔ یاد رکھیے۔ السلام علیکم فائز بھائی، میرا سوال انڈائریکٹلی ریلیٹڈ اس سے، کچھ لوگ جو مطلب الگ الگ اس کو مانتے ہیں تو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دیتے ہیں کہ یہ فلاں مطلب جیسے میں بول رہا ہوں کہ میں سلف تو یہ تو کافر ہو گیا، ابھی گیا ہے، مطلب اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب ہمیشہ واٹس ایپ یا میسیجز کے ذریعے من گھڑت باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان کی اس بیچ میں کچھ بات، ایک آدھی بات صحیح بھی بول دیتے ہیں، اور ان کو اگر اپن ریجیکٹ کرتے، ڈینائی کرتے کہ نہیں یہ نہیں ہے، تو وہ بولتے اب تم تو کافر ہو گئے، تم کو واپس کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے میرا، کیا کچھ لوگوں نے بولے اگر کوئی مسلم اگر ہولی کھیل لیتا ہے تو ایسا کافر ہوگا کہ اس کو کلمہ واپس پڑھنا پڑے گا اور واپس نکاح بھی کرنا پڑے گا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے، اگر وہ سلفی کہتا ہے آج کے زمانے میں، یا یہ کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق یا سلفی نہج کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرتا ہوں صحابہ کے طریقے پر، تو بہت سارے لوگ سیدھا اس کو کافر ڈکلیئر کر دیتے، اور یہ بات بہت عام ہے۔ کوئی انسان کتاب و سنت پر گیا تو یا تو اس کو وہابی بولتے ہیں، یا پھر اس کو سلفی بولتے ہیں، یا پھر اس کو مختلف جو ہے عجیب القاب، کبھی کبھار گالیوں کی شکل میں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اب گمراہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خامی ہے ان لوگوں کی جو ایسا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے میں سے بھی کچھ ایسا دوسروں کو کرتے ہیں تو بہت بڑی خامی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کس کی موت کس حالت میں آئیں گی۔ لہٰذا اللہ سے امید کرے کہ میرا بھائی ایمان کی حالت میں مرے، اور ایسی حالت میں مرے کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے، ہے نا، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس بہت دھڑلے سے، بہت زام اور بہت مضبوطی کے ساتھ ڈکلیئر کر دیا جاتا کافر، دھکے پہ کافر ہے۔ حالات تو یہ ہے، یہ آپ سلفی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ آپس میں
سارے کے سارے حنفی ہے، سارے کے سارے حنفی، اور آپس میں کفر کرتے، ایک دوسرے کافر بولتے. جماعت جو ہے اسلامی، تبلیغی جماعت، سنی جماعت اسلامی، یہ تینوں حنفی ہیں نہ مسلک. اس کے بعد بھی ایک جماعت ان کی دوسری دو کو کافر بولتی ہے. تو آپ تو سلفی کی بات کر رہے ہیں، آپس میں حنفی ہے تو کافر بول رہے ایک دوسرے کو. سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ بہت چھوٹی ذہنیت اور منہج کی غلطی ہے ان کی، کہ ان کا منہج اتنا بھی نہیں وسعت دے رہا ہے کہ ایک آدمی یہ کرتے کافر سیدھا جھٹکے سے نکل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھیے تو ہی ہم سمجھ پائیں گے کیا دین ہے. کافر کیسے ہوگا میرا ایک بھائی اگر وہ صرف ایک مسئلے میں، اچھا یہ مسائل کا اختلاف ہے، یہ مسائل کا اختلاف، اس میں کافر، ابھی تو عقائد کا اختلاف تو باقی ہے، صرف مسائل میں کافر ہو جا رہے ایک دوسرے پہ. ٹھیک، اور اس حد تک کہ یہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جا رہا ہے، جو کافر ہو گیا نا تو بیوی حرام ہوگی، پھر شادیاں ہو رہی ان کی. اور میڈیا نے کتنا مذاق بنا، ہم نے خود دین کا مذاق بنایا. ایک بار کیا ہوا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھ لی، پڑھانے والا دیوبندی یو پی میں، پڑھنے والے بریلوی. ہوا یوں کہ نماز پڑھا دی تو مکھیہ مفتی نے فتویٰ دے دیا وہاں کے کہ بولے سارے کافر ہو گئے تھے تو نکاح ٹوٹ گئے، اب نکاح کرنا پڑے گا. تو میڈیا کھڑا ہوا ہے اور پورے لوگوں کے 5-5 6-6 کے سلاٹ میں نکاح ہو رہے، چلو پڑھ رہے، خطبہ پڑھ رہے، آگے بڑھا رہے، خطبہ پڑھ رہے، نیا مہر طے، نئے نہیں، سب نکاح ہو رہا، اور ان کی بیویاں روری دھوری کی بولے اب نکاح ٹوٹ گیا ہم لوگوں کا. میڈیا میں کیا اسلام کا میسج گیا ہوگا کہ کیا دین ہے یار، بولے ایک کے پیچھے دوسرا عبادت کرے تو کافر ہو جاتے، بولے شادیاں ٹوٹ جاتی، بچے حرام ہو جا رہے. کیا عجیب بات ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ بہت عام ہو چکا ہے، بس یہ کچھ ہوا وہ کافر، اس نے کچھ بولا وہ کافر، اس نے کچھ بولا کافر. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کافر کا فتویٰ علماء لگائیں گے، اہل علم لگائیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور واقع میں انبیاء کے علم کے وارث ہو، سلف کے طریقے بھی سمجھتے ہو، وہ لگا سکتے ہیں. ورنہ ہم جیسے ہر آدمی ایرا غیرہ نت وغیرہ کافر بولنا شروع کر دے تو پھر کوئی مومن زمین پہ بچنے والا نہیں. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ کبھی واٹس ایپ پر سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں بھیجتے ہیں، کوئی چیز اگر انسان نہ مانے تو بولتے تم کافر ہو گئے اس لیے کہ تم نے مانے نہیں. جیسا کہ مجھے بھی ایک بار میسج آیا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنے لوگوں کو بھیجو. آپ انہیں اگر نہیں بھیجے، اب تک نہیں بھیجا ہوں گا تو آپ کافر ہونے والے ہیں. میں کافر کیسا ہو جاؤں گا؟ کلمہ نہیں، کلمے کو آگے نہیں بڑھائے نا، کفر. لاجک دیکھو، کلمے کو آگے نہیں بڑھائے نا، کفر. میں کلمے کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں لیکن میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں جو کفر ہو جاؤں گا، نہیں کفر. تو بہرحال یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے جو مسلمان جو اس سے جڑے ہوتے ہیں اکثر وہ ان کا جذبہ ہی الگ رہتا ہو، وہ عجیب جذبہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتا ہوں. چونکہ وہ ایک عجیب جذبہ، ایک عجیب لہر ہے کہ یہاں تو شدید غصہ آتا کہ میرے بھائی پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کا خون کھول جاتا، اور گھر سے باہر نکل کے ایک بازو والے کو مار رہا تو اور مارو، اس کو بہت تنگ کرتا. ادھر ظلم پہ تکلیف ہے اور پڑوسی کے ظلم پہ کچھ بھی سمجھ رہے آپ. تو ایک عجیب، وہ ایک اچھی بات ہے امت کے لیے خیر خواہی اور جذبہ. یا پھر پردے کے بارے میں احکامات ڈسکس ہو رہے ہیں اور کس سے ہو رہے ہیں؟ خود غیر محرم سے. ایک صاحب مجھے ایک بار کیا کیے فیس بک پہ اور کہا فیض بھائی، ایک خاتون تھی اور ایک لڑکا تھا شاید، اور دونوں بہت مجھ سے بحث کرنے لگے. جنرلی میں چیٹ وغیرہ نہیں کرتا ہوں لیکن ایک بار وہ میرے اس میں کمنٹ دینے لگے، آپ اپنی فوٹو نکال دیجئے، لڑکیاں اس پہ کمنٹ دے رہی، ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھ رہی ہے، دیکھیے فیض بھائی آپ کی فوٹو سے فتنہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو مجھے بہت وہ ہوا، شرمندگی، یار شاید یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے فوٹو پر. جنرلی ویسے میں بدلتا نہیں ہوں، ایک ہی فوٹو میری اتنی 7-8 سالوں میں، لیکن پھر بھی اس پہ نہیں ہونا والا. ٹھیک ہے، اتنے کو بھی سوچیں گے اپنی، اتنا لوگ اصلاح کر رہے ہیں اپنی، نکال دیں گے. میں نے گیا اس کے پروفائل پہ کہ یار بچہ کون ہے بیچارہ میری اتنی اصلاح کر رہا ہے، وہ لڑکی کون ہے بیچاری اتنی. تو اس کے پروفائل پہ گیا تو ایک عورت کی آدھی برہنہ فوٹو اس کے لائکس میں، سیلیبریٹیز، اور وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ میں اپنی فوٹو نکال دوں. اس کے لائکس میں فلم سٹارز کی اتنی لمبی فہرست، کسی کو انتہا نہیں. ٹھیک، اب میں اس سے پہلے کچھ کمنٹ کرتا، ایک دوسرے صاحب جو میرے پروفائل کو دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی کمنٹ کرا، انہوں نے جا کے اس کا پرنٹ اسکرین لے لیا، شاٹ لے لیا اس کا، اور آ کر نیچے کمنٹ میں نیچے ڈال دیا میرا چرتر. مطلب فیض بھائی کو کمنٹ کر رہا اور تیری دوست دیکھ کون ہے اور کیا ہے. تو دونوں بھاگ گئے نکل کے، ان کا اکاؤنٹ نہیں بند ہو گیا تھوڑے دن بعد، مطلب بند کر دیا انہوں نے کہ یار پھنس گئے. اور وہ لڑکی کے کئی دوست جو اس کو کمنٹ کر رہے، بہت سمارٹ لگ رہی، اور فوٹواں ڈالی ہوئی اس نے پوری اپنی، کبھی یہاں چپک کے کھڑی، کبھی وہاں چپک کے کھڑی، اور 100 کمنٹس پہ ویری گڈ ماشاء اللہ. اور مجھے بول رہی کہ فیض بھائی آپ کی فوٹو پہ لوگ لڑکیاں کمنٹ دے رہی، بولے کیا ماشاء اللہ انشاءاللہ، ہو سکتا کل کو کچھ غلط کرے. اچھی سوچتی ہے اس کی، لیکن خود کے پروفائل کو تو دیکھو آپ، ہزاروں لڑکوں کے کمنٹس اس میں. مطلب ہمارا چلتا، ہم تو دین کی بات کر رہے نہیں نا، تم کر رہے تم 100% مسلمان ہونا. پھر تو یہ نیٹ ورکنگ کا تھوڑا سا جذبہ ایک عجیب رہتا. تو بہرحال
دینی معاملوں میں یہ درست نہیں سمجھتا ہوں. اور اس میں تو ایسا ہوگا ایک صاحب ایک بار میسیج کریں اے اللہ، اس میں بہت ساری دعائیں اور آخر میں لکھا ہوا یہ ساری دعائیں اس کے لیے جس نے میرے کو میسیج بھیجا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اللہ اس سے گناہ معاف کر دے، میرے پہ جو اس کا قرض ہے وہ بھی معاف کر دے. سب لکھا لیا اس نے پہلے، اور نیچے لکھا ہوا ہے اللہ سامنے جس نے میں اس کے حق میں دعا قبول کر. اور پھر نیچے میسیج آگا پورا بولے جو دینا تھا وہ بھی ختم، اور جو اپنا ہوا تھا وہ معاملہ سب رفع دفع ہو گیا، تم نے آمین بول دیا نا بولے اس پہ ہو گیا بولے. یہ سب کیا ہے؟ تو یہ میڈیا کا چکر ہے، اور یہ سب فالتو چیزیں. کلمہ آگے بھیجو، یہ سب ثواب نہیں اگر ہوتا تو جا کے غیر مسلموں کو بتاؤ وہ کلمہ، پھر پتہ چلتا ثواب کیسا ملتا. ثواب بھی ملے گا اور ڈنڈے دونوں بھی مل سکتے ہیں. وہ اصل ہے نا، کلمے کو بڑھاؤ. مسلمان تو جانتا لا الہ الا اللہ، غیر مسلم کو بولو کہ کلمہ اس کا معنی اس کا مفہوم یہ وہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال دوسرا یہ تھا کہ اس چیز کو نظر انداز کرے، اور ایسا کوئی میسج نہ کرے یہ نہیں کرے تو تم کافر ہو جائیں گے. وہ یہ بالکل غیر شرعی ہے. اور اسلام اتنا پھسپھسا دین نہیں کہ جھٹکے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کی بڑی وسعتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے بڑی جس کو کہیں گے ہم دانائی ہے، اس میں حکمت ہے جن کے اندر، حتیٰ کہ منافقوں کو بھی جو ہے مسلمان مانا گیا. ٹھیک ہے، ایمان والا نہیں مسلمان مانا گیا، صرف ان کے فیس ویلیو پر کیوں زبان سے بولتے ہیں. اتنا وسعت ہے جس دن کے اندر آپ دھکے پر اپنے بھائی کو صرف اس وجہ سے کہ میسج فارورڈ نہیں کیا، کاپی پیسٹ نہیں کیا، کمنٹ نہیں کیا میرے اس پر، تو نکال رہے ہیں. یہ بہت ہی عجیب اور جو ہے غریب بات ہے. السلام علیکم. کوئی مسلک کے لوگ ہیں جو اپنے عالم کو یا پھر مطلب بڑے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جیسا تو یہ اعلیٰ حضرت کہنا اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ کسی شخص کو، کسی عالم دین کو اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے؟ اعلیٰ کا معنی ہے اچھا، بہتر، عرفہ، اونچا. حضرت تو حضرت سمجھتا رسپیکٹ فل کے لیے یوز ہوتے ہیں، حضرت فلاں حضرت فلاں ہمارے پاس اردو میں. تو اعلیٰ حضرت بولنے میں کو حرج تو میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں کہ بہت اچھا آدمی، اعلیٰ آدمی، اونچا آدمی، عرفہ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس معنی میں اگر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا معنی یہ کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے بڑا، تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس میں تابعین ہیں اور پھر تبع تابعین ہیں، اور صحابہ ہے اور انبیاء کی جماعت ہے، وہ سب سے اعلیٰ انسانیت کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر جو ہے سب سے اعلیٰ ذات وہ اللہ کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح پڑھ، بیان کر، بڑائی بیان کر، حمد بیان کر اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک، لیکن ہاں دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ کا معنی اونچا اور اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سینس میں اگر بولا جا رہا ہے تو لیٹ اٹ بھی، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ بولنے کے حد تک. لیکن یقیناً وہ سینس میں نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اور بھی جماعت ہے. لیکن نہیں، لوگوں میں جس نے کوئی کام کیا، خدمت کی، لیکن اس سے اچھا دوسرے اور بھی بہت سارے القاب ہے جو اردو زبان میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. لیکن بہرحال میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے وہ اعلیٰ حضرت کہنا. مطلب اچھا انسان، نیک انسان، اونچا انسان، عرفہ انسان کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. اب رہا معاملہ ان کے اس کے پیچھے کچھ عقائد غلط ہوں گے، وہ ان کا اور اس کا معاملہ، لیکن جملے کے لفظ کے اعتبار سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. السلام. آپ نے جو بتایا تھے کہ کچھ لوگ قرآن کی دلیل دیتے کہ نماز پڑھنے والے پہ لعنت ہے، مطلب یا نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہ ساری باتیں جاننا چاہتا ہوں میں کہ جس سے مطلب نماز پڑھنے پہ لعنت یا نماز کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو آپ نے بتائی تھی نا. اور دوسری بات انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کا پوچھا سر، تو میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ اپنے والد کو بھی بولتے کہ میرے حضرت، یا حضرت حضرت کہہ کر پکارتے، مطلب حضرت کی جگہ حضرت کہتے. تو حضرت کا میں نے سنا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا شیطان. تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی جاننا چاہتا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن سے جو کچھ لوگ وہ آیتوں کے حصے لیتے، جو میں نے کہا کہ نمازیوں پر لعنت ہو یا نماز سے قریب مت جاؤ. دیکھیے اصل بولے تو وہ آیتوں کے ٹکڑے ہیں یا سورے کے چھوٹے صورتوں کی آیتوں کا حصہ ہے، جس کو کانٹیکسٹ آگے اور پیچھے آیتوں کے بیچ میں لگا کے لینا پڑتا ہے. اور کچھ آیتوں کے ٹکڑے جس کو پورا نہ پڑھے تو یہ نتیجہ ہے. جیسا کہ وہ جو قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیت تھی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آیت پوری ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک، اور وہ جو آیت ہے فویل للمصلین، لعنت و نمازیوں پر، وہ سورہ ماعون کی آیت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان مصلین پر، نمازیوں پر لعنت ہے جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے لعنت ہے. سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا وہ جو میں نے کہا نماز سے قریب مت جاؤ، وہ نشے کی حالت میں ہے. اور یہ ان مصلین پر لعنت ہے، نمازیوں پر، جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے. تو ایسے نمازیوں پہ لعنت ہے، سارے نمازیوں پہ نہیں. لیکن کچھ لوگ ان کو لا کر پیش کرتے ہیں ایسا کہ دیکھو یہاں ہے نماز سے قریب مت جاؤ، یہاں ہے نمازیوں پر لعنت ہو، اس معنی میں بہرحال میں نے کہا. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت ہے، تو وہ حضرت جو لفظ ہے ویسے حاضر کے معنی میں، رسپیکٹ فل کے معنی میں، ریورنڈ اس معنی میں یوز ہوتا ہے وہ. تو کچھ لوگ اپنے والد کو بھی لگاتے ہیں اور وہ حضرت کی جگہ حضرت بولتے ہیں، جبکہ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بولنا شیطان کا معنی ہے. واللہ عالم، میں نہیں جانتا ہوں کہ حضرت جو ہے وہ حضرت سے ہی نکلا ہے نہیں نکلا ہے. لیکن ایک عام بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں
جو ایکچولی ان کا کوئی روٹ ورڈ مصدر نہیں ہوتا ہے ان کی لینگویج میں، لیکن وہ ایجاد کردہ وہ نکل جاتے ہیں، مطلب وہ حالات، زبان کے سلینگ، بولنے کے انداز کی بنیاد پر وہ لفظ نکل جاتے ہیں. جیسا کہ وہ کروں کیا کروں بول کے کچھ لوگ کھینچتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں شارٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو دو لفظ کو ملا دیتے ہیں. تو یقیناً میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ حضرت سے ہی حضرت نکلا ہے کہ، اور کیا حضرت کا معنی شیطان ہے، واللہ عالم، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مرد یا خواتین منہج کے اوپر آتا ہے یا قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان ہی کے لوگ یا پھر محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے دین نئے چیزوں کے اوپر چلنا شروع کر دی ہے، یہ لوگوں سے گریز کرو، ان سے بات مت کرو، قطع تعلق کرو، اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوال کیا کہ جب کوئی لوگ کتاب و سنت منہج سلف پر آتے ہیں تو بہت سارے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے والے کہتے ہیں ان سے رشتہ توڑ دو، قطع تعلق کر دو، بات مت کرو، یہ بگڑ گئے، گمراہ ہو گئے. تو میں کہوں گا سب سے پہلے منہج سلف کیا ہے ان کو ایکسپلین کرنے کی ہم کوشش کریں، ان سے بات چیت کریں، اور بات چیت احسن طریقے سے کریں، اور آپ کے پاس خود کتاب و سنت کے کانسیپٹس کلیئر ہو، تاکہ آپ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو مان لیتے ہیں اور مان کے اکڑ اختیار کر لے، جس کی وجہ سے وہ بھی اکڑ اختیار کر کے ہم کو برا بولتے، چونکہ ہم بھی اکڑ ایسا، میں پہلے ایسا تھا، بہت مطلب زیادہ میرے کو علم آ گیا، فلاں ہو گیا. تو آپ انکساری اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اور ان کو ایکسپلین کریں جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دنیا میں جو اعمال اللہ رب العزت اس کو قبول کرے، اس لیے میں فلاں نہج فلاں طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ ان کو اچھے سے بیٹھ کر ایکسپلین کریں گے تو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سخت سے سخت لوگ بھی سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم ہٹ دھرمی، برے القاب، لعنت ملامت، جھڑکنے والا انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی آپ پر جو ہے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ ان کو اچھے سمجھانے کی کوشش کریں. رہا معاملہ اگر اس کے بعد بھی وہ خلاف ورزی کریں تو ہر دور میں حق کا تو خلاف بات اٹھی ہے، آواز اٹھی ہے نا، تو یہ تو ہوتے ہی رہیں گا. لیکن سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ اچھے انداز سے ایکسپلین کریں. اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کی طرف سے سمجھیے، اس پہ صبر کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو اجر دیں گا. لیکن اپنے سمجھانے کا اور اپنی دعوتی روش چالو رکھیے، بتانے کا، تاکہ آج نہیں کل اس کو یہ بات انشاءاللہ عزیز سمجھ میں آئیں گے. چونکہ اس کے نزدیک جو آپ کر رہے ہو بے دینی ہے، تو اسے سمجھائیے میرے بھائی یہی اصل دین ہے. یہ صحابہ کی سمجھ یہی تین معاملات میں انشاءاللہ جب وہ سمجھیں گا تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گا. اور انشاءاللہ عزیز اس کو جب بھی احساس ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ بہت جم کر اور ڈٹ کر انشاءاللہ پھر آپ کا ساتھی بن جائیں گا اور آپ کی تحریک سے جڑ جائیں گا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو بہت پہلے خلاف تھے، آج ماشاءاللہ کتاب و سنت پر آ کر آج ساتھ ہے اور تمام چیزیں. تو وہی اصل چیز سمجھانے کا ہے. آپ انشاءاللہ ان کو سمجھائیے، انشاءاللہ عزیز وہ تبدیل ہوں گے. اور اگر وہ نہ بھی ہو تکلیف پہنچائے تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کیجیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو ضرور عزت دیں گا. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.